کہ آج کی تاریخ پہ اور اسی مہینے میں اس سیشن کا انتظام کیوں کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس اگست میں پاکستان کے قیام کے تقریباً 75 سال پورے ہو گئے، اور 12 اگست 1948 کو یعنی کہ قیام پاکستان کے ٹھیک ایک سال کے بعد چارسدہ کے علاقے باوڑا میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، اور وہ سانحہ تقریباً بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ 1919 میں امرتسر میں جلیانوالہ باغ کا سانحہ ہوا، جہاں پہ جنرل ڈائر کے حکم پہ پرامن مشرقی پنجاب کے جمع ہونے والے مظاہرین پہ حملہ کیا گیا براہ راست، اور ان مظاہرین میں سے تقریباً 350 سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا گیا اور 1000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ باوڑا میں بھی یہی تاریخ دہرائی گئی، لیکن قیام پاکستان کے بعد جب قیوم خان کے حکم پہ پولیس نے اسٹریٹ فائر کیے خدائی خدمتگاروں پہ براہ راست، جس میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 25-26 لوگ مارے گئے، لیکن غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 600 سے زیادہ لوگ اس میں قتل کیے گئے، اور زخمی ہونے والوں کی تعداد یہاں بھی ہزاروں میں تھی۔ تو یہ واقعہ چونکہ اگست میں ہوا 1948 میں، اور 12 تاریخ پہ ہوا، یہی وجہ ہے کہ آج ہم 12 تاریخ پر یہاں پر موجود ہیں۔ خدائی خدمتگار تحریک کیا ہے؟ یہ خان عبدالغفار خان باچا خان کی تحریک تھی، جو کہ سارے دوست احباب جانتے ہی ہیں، جو کہ قیام پاکستان سے پہلے کی تحریک تھی، فلاحی سماجی اور ایک معاشرتی تحریک تھی، جو کہ پشتون معاشرے میں باچا خان تبدیلی چاہتے تھے، جس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری قوم جو ہے وہ بندوق سے فیصلے کرنا چھوڑ دے اور قلم کو اپنے ہاتھ میں تھام لے، اور عدم تشدد ان کا بنیادی فلسفہ تھا، جس کی وجہ سے ان کو صوبہ سرحد کا گاندھی بھی کہا جاتا تھا۔ لیکن میں معافی چاہتا ہوں کہ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں، جو بجا طور پہ ٹھیک ہی کہتے ہیں، کہ گاندھی صاحب کا قد کاٹ، ان کا مقام و مرتبہ اور ان کی حیثیت سب کچھ اپنی جگہ پہ مسلم ہے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ خان عبدالغفار خان باچا خان صاحب اپنے نام کے ایک ہی تھے اور ایک ہی رہیں گے، اور یہ درست بات بھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کی تفصیل میں اگر میں جاؤں گا تو پھر ان دونوں مہمانوں کو یہاں پہ بلانے کا کوئی مقصد نہیں رہے گا۔ میں ان کا تعارف آپ کو کرا دیتا ہوں۔ آج ہمارے پاس 2 مہمان موجود ہیں۔ دونوں مہمان ان کا تعلق اسلام آباد سے نہیں ہے، ایک مردان سے تشریف لائے ہیں، دوسرے پشاور سے تشریف لائے ہیں، حیات روغانی۔ آپ سب جانتے ہیں حیات روغانی صاحب کو، خاص طور سے زیادہ تر چہرے وہی ہیں جو حیات صاحب کو جانتے ہیں۔ آپ شاعر ہیں، ادیب ہیں، مدرس ہیں، پڑھنے پڑھانے سے اور لکھنے لکھانے سے ان کا تعلق ہے، اور انگریزی زبان میں پشتو میں دونوں زبانوں میں لکھتے ہیں، اور آپ کا لکھا ہوا نہ صرف یہ کہ یہاں کے پشتون وطن میں بلکہ سرحد کے اس پار افغانستان میں بھی اسی عزت اور احترام اور اسی توجہ کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ آج سے تقریباً 10-12 سال قبل انہوں نے ایک بڑا معروف ناول پشتو زبان میں لکھا، جو کہ ایک ٹرانسجنڈر کی کہانی ہے، کہ جس میں اس ٹرانسجنڈر کو نہ صرف یہ کہ اپنے معاشرے سے بہت زیادہ شکایتیں ہیں، بلکہ اس کو اپنے خدا سے بھی کچھ شکایتیں ہیں۔ ان کے شاعری کا مجموعہ بھی موجود ہے، ان کی اپنی قلبی وارداتیں بھی موجود ہیں، اور خدائی خدمتگار تحریک میں ہی شروع ہونے والا جو ایک رسالہ جو پختون اور پشتون کے نام سے بڑا معروف ہے، اسی کے سابق ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں پشاور میں، مفکورہ کے نام سے اب اپنا ایک ادارہ چلاتے ہیں، جو کہ ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے، جس کا بنیادی مقصد پشتون معاشرے میں ہی باچا خان کی تعلیمات کی روشنی میں اور پشتون کلچر اور ثقافت کو ساتھ ملا کے وہاں پہ امن کو فروغ دینا اور بھائی چارے کو فروغ دینا۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سہیل صاحب بھی موجود ہیں، بہت ہی معروف ہستی ہیں۔ ان کی موجودگی آج ہمارے لیے یہاں پہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے، عبدالولی خان یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، مردان سے، اور ان کی جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے بیسیکلی وہ ان آزاد مدرسوں کے اوپر ہے، 110 آزاد مدرسے جو باچا خان نے بر صغیر پاک و ہند میں قائم کیے، تو پشتون وطن میں قائم کیے تھے بنیادی طور پہ۔ اصلاح فاغنہ کی بڑی مشہور تحریک ہے، جس کے تحت یہ مدرسے قائم کیے گئے، یہ اسکول قائم کیے گئے، جس کا بھی 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی تھا کہ یہاں کے لوگوں میں بھائی چارہ پیدا کیا جائے اور لوگوں کو یہ شعور بخشا جائے کہ وہ مذہب، ذات پات، مسلک اور صنف اور جنس سے بالاتر ہو کے چیزوں کو دیکھنے کا حوصلہ اور شعور پیدا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ عدم تشدد کی طرف جائیں۔ یہی جو فلسفہ تھا باچا خان کا، اس مدرسے، اس اسکول کا سسٹم
اس کا نصاب اور اس کے نتائج، اسی کے اوپر ڈاکٹر سہیل صاحب کا تھیسس ہے، اس لیے ان کی یہاں پہ اس حوالے سے جو بھی کہی ہوئی بات ہوگی وہ ہمارے لیے سند کا درجہ رکھے گی۔ پھر 4 صدر کی تاریخ پہ ان کی کتاب موجود ہے پشتو زبان میں، اور یہ بابڑا کے جو ہم ذکر کریں گے یہ علاقہ بھی 4 صدر کا ہی ہے، اور 4 صدر کے اوپر ان کے الگ سے ریسرچ آرٹیکلز موجود ہیں، اور اس کے اوپر الگ سے ان کی ایک تصنیف موجود ہے جس میں یہ سارے حقائق انہوں نے جمع کر دیے ہیں۔ سو بابڑا کے حوالے سے بھی جب ہم بات کریں گے تو ڈاکٹر صاحب کی بات ہمارے لیے بہت سند کی حیثیت رکھے گی، چاہے وہ اصلاح فاغنہ ہو، اور چاہے اس کے بعد کی تحریک کے نتائج ہوں، اور یا چاہے وہ پھر سانحہ بابڑا ہو۔ سوال کرنے سے پہلے میں یہ صرف ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دوں جو ہم سب کے لیے بہت دلچسپی کا ہوگا۔ 75 سال آج پاکستان کے پورے ہو گئے۔ اس 75 سالوں میں ہم مسلسل ایک طرح کے سیاسی تجربات سے گزرے ہیں، جس کو بنگلہ دیش نے بھگتا، سندھ نے بھگتا، سرائکی بیلٹ نے بھگتا، گلگت بلتستان اس کا شکار ہوا، پختونخوا اس کا شکار ہوا، بلوچستان اس کا شکار ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پنجاب بھی اس کا کافی حد تک سیاسی طور پہ شکار ہو چکا ہے۔ تو اس کی وجہ سے پاکستان میں صورتحال سیاسی طور پہ جو ہے وہ تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم والی پیدا ہو گئی ہے۔ تو اس پورے سیناریو کے اندر یہ سپیس تھوڑا سا پیدا ہو گیا کہ لوگ باچا خان کو سننا چاہتے ہیں، نہ صرف یہ کہ باچا خان کو، بلکہ پاکستان کی تاریخ میں گزرے ہوئے ہر اس شخص کو لوگ جاننا اور سمجھنا اور اس کو پڑھنا چاہتے ہیں کہ جس کو تاریخ میں غدار ڈکلیئر کیا گیا۔ باچا خان بھی ظاہر ہے کہ انہی شخصیات میں سے ہیں جو پاکستان 90 سال یا 95 سال ان کی عمر تھی، اس میں سے 30 سال انہوں نے جیل میں گزارے۔ قیام پاکستان سے پہلے انہوں نے انگریز استعمار کی جیلوں میں وقت گزارا، اور قیام پاکستان کے بعد انہوں نے پاکستان کی جیلوں میں وقت گزارا۔ سو حیات صاحب، میں آپ کی سے آغاز کرتا ہوں اس کہانی کا۔ یہ بتائیے کہ جو خدائی خدمتگار تحریک ہے باچا خان کی، یہ کب شروع ہوئی اور کیا حالات تھے اور صورتحال تھی جس نے اس بات کا تقاضا کیا کہ وہ باچا خان کو اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ اس تحریک کی بنیاد رکھیں؟ اور اسی سوال تک آپ اپنے آپ کو محدود رکھیں گے، اس کے نتائج کی طرف ہم آئیں گے آخر میں۔ ایسا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر جو انگریز آیا تھا وہ واحد حملہ آور تھا جو سمندر کے راستے آیا تھا، یہ مغرب کی طرف سے نہیں آیا تھا۔ اس سے پہلے جتنی بھی لوگ آئے تھے وہ مغرب سے، وہ خیبر کے ذریعے اس طرف سے آئے ہوئے تھے، اور جب انہوں نے وہ محفوظ کرنا پڑا ان کو، جو رشین جو USSR سے تھا، اس پہ کافی ایک تفصیلی لکھ موجود ہے خان عبدالولی خان کا، ان کا جو کتاب ہے باچا خان اور خدائی خدمتگار، اور جو فیکٹس آر فیکٹس ہیں اس میں اس نے بڑا تفصیل سے اس پر بات کیا ہے۔ باچا خان وہ لکھتے ہیں کہ جب ہم یہ سارے حالات دیکھ رہے تھے کہ یہ انگریز آئے ہوئے ہیں، وہ ہر جگہ کاٹ رہے ہیں لوگوں کو، وہ چیزوں کو جو ویلیوز تھے جو صدیوں سے آ رہے تھے ان کو توڑ رہے تھے، اور لوگوں کو وہ جو ایک پوائزننگ تھا وہ ہو رہا تھا، لوگ سمجھ نہیں رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے 1919 کا جو امرتسر کا واقعہ بتا دیا۔ امرتسر میرے خیال میں وہ پہلا گرفتاری تھا باچا خان کا، یہ پچھلے مئی میں باچا خان کی گرفتاری کو 100 سال ہوا رولٹ ایکٹ کے خلاف۔ وہی رولٹ ایکٹ جو 5 اگست کو وہ پاکستان نے پشاور میں پختونخوا میں نافذ کیا ہے۔ تو باچا خان نے سوچا کہ یہ جو قوم ہے، جو اس میں ایک اہم کردار جو ہے وہ مولوی فضل محمود مخفی صاحب کا تھا۔ اس زمانے میں یہ بارڈر کو سیکور کرنے کے لیے انگریز لوگوں کو رکھ رہے تھے، جن میں مولوی فضل محمود مخفی صاحب بھی تھے، کیونکہ ان کو بھی انگریزی اور فارسی کا بھی وہ آتا تھا۔ تو ایک بندوق جو ہے وہ بلوچستان میں وہ پکڑا گیا کہ وہ اس طرف آ رہا ہے، جو اب یہ ایکس فاٹا ہے اس طرف آ رہا ہے۔ تو انہوں نے اس پر جب وہ آ رہا تو وہ مزے میں رہ رہے تھے، تو لوگوں سے ڈسکس کیا، اس میں باچا خان کو یہ بھی بتا دیا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے کہ بندوقیں اس طرف آ رہی ہیں، اور انگریزوں نے بہت زیادہ ان چیزوں کو نوٹ کیا ہوا ہے۔ تو باچا خان ان چیزوں کو جو حالات تھے، کیونکہ وہ خود لکھتے ہیں کہ میں ابوالکلام آزاد کا جو اخبار ہے وہ ہم چوری چوری پیدا کر کے پڑھ دیتے،
ایسی بھی اس کو بہت زیادہ وہ کانشیس بندے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب ان چیزوں کو دیکھ کر تو ہم نے یہ سوچا کہ ایسا ایک تنظیم ہونا چاہیے. اور یہ میں بار بار کہتا ہوں, بلکہ ہم سب یہ دہراتے ہیں کہ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ باچا خان نان وائلنس کا سمبل ہے, تو یہ پتہ نہیں ہم بہت زیادتی کر رہے ہیں. یہ جو پختونخوا وطن ہے, یہ زرتشت کا, یہ بدھا کا, یہ باچا خان کا وطن ہے. یہ ہے عدم تشدد کا. یہ باقی لوگ بھی کرتے ہوں گے. ہم کہتے ہیں ہم جنگ میں بھی ست کرتے ہیں, لڑائی میں وہی چپ ہو جاؤ, باقی دماغ تو خراب کر رہے, مطلب نہیں لڑنا بھائی. تو باچا خان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ اس قوم کو, پختونوں کو تنظیم دیا. ان کو ایک تو اس سے نکال دیا کہ یہ پلانا لاڈ ہے تو وہ جو ہے وہ رہبری کرے گا, وہ لیڈ کرے گا, ایسا نہیں تھا. دوسرا, اس نے عورتوں کو فیصلہ سازی میں شامل کر دیا. باچا خان کی اپنی چاچی تھی, ڈاکٹر صاحب اس پہ زیادہ تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ یہ خاص عثمانزے کے ہیں جو باچا خان کا گاؤں ہے. وہ عورتیں آئی اس میں, وہ سیاسی اور تعلیمی اور سماجی اس میں شامل ہو گئیں. وہ تو جو ایک کنکریٹ انہوں نے وہ بنایا, جو سوشل ریفارمز کا انہوں نے بنایا, تو اس میں سب سے زیادہ مہم جو میں سمجھتا ہوں, جو اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا بہت زیادہ ضرورت ہے, ہر قوم کو ضرورت ہے اس کا, وہ ہے تنظیم. تو وہ خود کہتے ہیں کہ, اور اس کے نام سے بھی جو پہلا اس کا مرحلہ تھا وہ تھا انجمن اصلاح الافاغنا. تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ موجود تھے باچا خان کے ساتھ, وہ کس علمی اور کس اس لیول کے تھے, کیونکہ جو نام ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انجمن اصلاح الافاغنا. تو یہ پہلی دفعہ انہوں نے 1921 میں یہ شروع ہوا تھا. ابھی پچھلا سال ہم لوگوں نے اس کے 7 سالہ جشن وہ. مجھے یہ بتائیں کہ اگر پشتونوں میں اگر وائلنس نہیں تھا تو پھر عدم تشدد کے اوپر اتنا زور دینے کی کیا, کیونکہ یہ صرف لوگوں کا تو تاثر نہیں ہے, کیونکہ خدائی خدمتگار تحریک کا جو اپنا لٹریچر ہے وہ بھی اس چیز کے اوپر لفظ عدم تشدد پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے. تو اس کی کیا وجہ بنتی ہے؟ میں نے جس طرح کو کہیں موجود تھا تو اس کو, جس طرح میں نے نہیں, یہ کچھ چیزوں کا, یا اس کا کوئی سیاسی پس منظر ہے یا کیا؟ میں تو سیاسی پس منظر کی بات کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ہم اسی 4 میں ہیں, آج بھی دیکھ رہے ہیں. ایون جو بہت زیادہ بدنام ہے, جو قبائلی اضلاع ہیں ہمارے, آپ گئے ہوں گے, آپ نے وہاں دیکھا ہوگا, ایسا کچھ نہیں ہے. جو ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہوتے ہیں, میں نے جو بندوق کا بات کی آپ سے, کہ جو مخفی صاحب نے ان سے کہا تھا, تو اس سے یہ تھا کہ ایک چیز آنے والی ہے اس طرف. ہم خود یہ سمجھتے ہیں, میں سٹارٹ اسی بات سے لینا چاہتا تھا لیکن تھوڑا اس کو گوارا میں چاہتا تھا کہ کریں, کوشش کریں گے کہ بات کرنا. وہ آپ کے پیج پر جب وہ آیا تھا اس کا پروگرام کا, مجھے 2 لفظ میں چاہتا تھا ریکارڈ پہ لاؤں, اور بھی مصروفیتیں بہت زیادہ ہیں تو لوگوں کا ادھر شاید خیال نہ ہو. اس میں لکھا تھا کہ دس اکرڈ آن 12th of August 1948 ان چارسدہ ڈسٹرکٹ آف پاکستان. میں بغیر لگے لپٹے کہتا ہوں, مجھے بہت برا لگتا ہے کہ جب چارسدہ آپ کے ساتھ لکھا ہو کہ پارٹ آف پاکستان. میں چاہتا, میں یہ یہاں پر ایک خوبصورت لڑکا تھا, میرا اس سے فون پہ بات ہوا تھا, نیئر نام تھا اس کا, میں چاہتا تھا میں اس کو کہوں کہ اس کو پلیز پختونخوا کر دیں. خاص یہ 12 اگست کے تناظر میں بات کرتا ہوں. یہ تھوڑا اس کا تکلیف ہوا تھا. دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ it was done on the orders of then چیف منسٹر خان عبد القیوم خان. ہم سمجھتے ہیں کہ خان عبد القیوم خان وہ سلیکٹڈ تھے. جناح صاحب جو ہیں جرنل تھے, وہ سلیکٹر تھے اس وقت کے, کیونکہ جب ان سے باچا خان سردریاب میں ملی پشاور میں, تو انہوں نے باچا خان سے کہا کہ آپ یہ خدائی خدمتگاری کو ختم کر دو اور آپ اس طرف آ جائیں. باچا خان چیزوں کو ختم کرنے کے اس میں نہیں تھے. آپ ان کی سیرت پڑھیں, آپ ان کی جو سوانح ہیں آپ وہ پڑھیں, وہ چیزوں کو وہ انکلوڈ کر رہے ہیں. وہ بڑے انکلوزیو ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں ساتھ مل کے, افراد اور ادارے یہ ساتھ مل کے زیادہ امپیکٹ پیدا کر سکتے ہیں.
ان کا در اثر وسیع ہوتا ہے. تو باچا خان جب جناح صاحب اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ آپ نے یہ ختم کرنا ہے, تو باچا خان نے ان سے کہا کہ ولی خان تو کہتے کہ میں نے باچا خان کو کیونکہ انتہائی ضبط میں مسکراتے ہوئے دیکھا, تو جب بعد میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے جناح صاحب سے کہا کہ جناح صاحب ہمارا کام تو اصلاحی کام ہے, یہ تو چلتا رہے گا, البتہ مسلم لیگ کا کردار اگر انگریز کو بگانا تھا یا آزادی حاصل کرنا تھا تو ختم ہو گیا ہے, لہٰذا آپ مسلم لیگ کو ختم کر دیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ جو بدقسمتیاں ہیں یہ تو ویسے بھی سنٹرل ایشیا کو اٹھا کے جنوبی ایشیا کے سے ملا کے تو پھر اس کے راستے بند کر کے ترخم کے اور جتنی بھی ہیں, یہ تو ہمارا ایک اقتصادی اور وہ تاریخی ثقافتی وہ ہمارا وہ سانس بند کر دیا گیا ہے. دوسرا جو پاکستان میں آج چل رہا ہے کہ ہم یہ جرنیلوں میں اور یہ مختلف چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. یہ 8 اگست 1947 22 اگست 1947 کو ہوا تھا. خدائی خدمتگاروں کا جو یہ بابڑا کا جو پس منظر میں جو ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو انتخابات ہوئے تھے جس میں خدائی خدمتگاروں نے بڑا اکثریت حاصل کیا تھا, ان کی منتخب حکومت کو ایک خاص اس کے ذریعے آرڈر کے ذریعے آرڈیننس کے ذریعے 22 اگست 1947 کو ختم کیا گیا آن دا آرڈرز آف گورنر جنرل آف پاکستان مسٹر محمد علی جناح. تو یہ جو غیر جمہوری رویے جو آج یہاں سب لوگ بھگت رہے ہیں, اور ہمارے ہاں پشتوں میں کہتے ہیں کہ میں چرس پیتا ہوں خدا کرے لوگوں کی بیویاں بھی پئیں, تو ہمارے لیے کوئی ایسے حالات نہیں آئے ہیں فی الحال کہ جو ہمارے وہ کام پہ ٹانگے, ہم اس کے ساتھ آتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میں اس بات کی تھوڑی سی مزید وضاحت کر دوں جو قیام پاکستان کے بعد کے منظرنامے کی بات کر رہے تھے کہ, اور وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, میں اس پہ کوئی تجزیہ نہیں دے رہا لیکن اس کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں کہ ایک آرڈیننس کے تحت یہ خدائی خدمتگاروں جب پاکستان کا قیام ہوا تو ایک جمہوری پروسیس کے تحت صوبہ سرحد میں جو اس وقت کہلایا جاتا تھا وہاں پہ حکومت قائم تھی خدائی خدمتگاروں کی, اور کچھ دن کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کے ایک حکم سے اس اسمبلی کو تحلیل کیا گیا. وہ جس جانب اشارہ کر رہے ہیں وہ اس طرف کر رہے ہیں کہ اس اسمبلی کو کسی پولیٹیکل یا کسی جمہوری پروسیس سے نہیں ختم کیا گیا, ود ان اسمبلی کوئی ریزولوشن موو نہیں کی گئی. ایک حکم پہ اس اسمبلی کو توڑا گیا اور جو نئے وزیر اعلیٰ کو لا کر بٹھایا گیا اس کو بھی کسی جمہوری یا سیاسی پروسیس کے تحت لا کر نہیں بٹھایا گیا, بل اس کو براہ راست کرسی پہ لا کے بٹھا دیا گیا اور اس نے حکومت شروع کی. اس جانب ان کا اشارہ تھا. اس کے جو سیاسی محرکات ہیں اس کی طرف ہم پھر دوبارہ آئیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ قیام پاکستان سے پہلے کا منظرنامہ جب وسائل نہیں تھے اور خاص طور سے اس علاقے میں جہاں پہ پہاڑ ہیں, جہاں خدائی خدمتگار پیدل اور گھوڑوں پہ اور بڑی دشواری کے ساتھ سفر کرتے تھے, 100 سے زائد اسکولوں کا تصور کرنا کہ قائم کیے گئے بہت مشکل قسم کا تصور ہے. یہ کیسے قائم ہوئے, کن بنیادوں پہ قائم ہوئے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے نصاب کے اوپر بھی بات کریں کہ وہ کیا نصاب تھا جس کو آپ الٹرنیٹیو ویژن آف باچا خان کہتے ہیں, کہ وہ کیا انہوں نے اس صورتحال میں, اس میں ہم کیا کہیں کہ کیا خاص بات تھی اس پورے ریجن کے پس منظر میں جو انہوں نے اس نصاب کے اندر پیش کی. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں مدعو کیا. ایسا تھا کہ جب ہم 1911 کی سینسز رپورٹ دیکھتے ہیں پورے ہندوستان کی, تو پھر اس میں جو تعلیمی ادارے تھے اس کی ریشو دیکھتے ہیں جو کہ میری پی ایچ ڈی تھیسس میں موجود ہیں, تو آپ اس میں اسٹیٹسٹک کو دیکھ کر حیران ہوں گے کہ بنگال میں اس وقت 27,000 اسکولز ہیں, کلکتہ میں 45,000 اسکول ہیں. یہ وہ اسکول ہیں جو سرکاری تھے جو کہ ریاست نے بنائے تھے, اور اس وقت کے NWFP میں 134 اسکول تھے, 134, اور اس میں بھی 94 پرائمری تھے اور باقی یہ تھے. اس کو دیکھ کر اور پھر اس کے علاوہ معاشرے میں دوسرے ایسی برائیاں بیماریاں اس کو دیکھ کر جو پختونوں میں تھیں, عام تھی, روحانی بابا نے تو نہیں بتایا, میں بتاتا ہوں, ان میں دشمنیاں تھی, ان میں تشدد تھا, ان میں جہالت تھی, ان میں وہ بیماری جو
آپ گن سکتے ہیں وہ ان میں تھی. کیونکہ ایک مرتبہ یہ انجمن اصلاح الافاقنا سے پہلے وہ باچا خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب میں گھر سے نکلا, عید کا دن تھا, گھر سے نکلا تو سامنے ایک بہت بڑا میدان تھا, اس میں یہ کتوں کی لڑائی میں 20,000 لوگ اکٹھا ہوا تھا. تو اس سے یہ ہوا کہ یہ بھئی یہ ان کو تعلیم دینی چاہیے. اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ 1921 میں جب انہوں نے انجمن اصلاح الافاقنا بنایا اور تمام صوبے میں سکولز بنائے, تو باچا خان نے میری ریسرچ کے مطابق 102 جو میں نے اتھینٹک سورسز سے 3-4 ممالک سے اکٹھی کی ہیں 102 سکولیں, اور اگر ہم لگائیں اس کی شرح جو مختلف دوسری کتابوں میں ہے, سورسز میں ہے, تو 134 سکول انہوں نے ان لوگوں کی مدد سے بنائے, ان کو چلایا, ان کے لیے انجمن بنائے, ان کے لیے فنڈنگ کی. اور پھر آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں کہ 1921 سے لے کر 1926 تک انہوں نے جو وہاں پہ اسلامیہ کالج تھا ان کا کریکولم چلایا. 1926 میں باچا خان اور ان کے جو دوست تھے ان کو خیال آیا کہ جس چیز کے لیے ہم یہ تعلیمی نظام بنا رہے ہیں وہ تو سارا ایجنٹ کریکولم ہے, تو اس پہ کام ہونا چاہیے. تو لہٰذا 1926 میں بیرسٹر میاں احمد شاہ کی زیر نگرانی اس وقت کے جید علماء, جس میں اسلامی اسکالر بھی تھے اور جس میں سائنس کے اسکالر بھی تھے, ان کو بٹھا کر ایک کمیٹی بنائی گئی جس کو کریکولم کا کام سونپا گیا کہ بھئی آپ کریکولم بنائیں. اچھا, اس کے خاصے کیا تھے؟ جی, نمبر 1 اس کا خاصہ یہ تھا کہ وہ کریکولم جو تھا اس کا میڈیم آف انسٹرکشن وہ مادری زبان تھی. اوکے. اب وہ مادری زبان یہ نہیں تھی کہ جن کی پشتو ہے تو پشتو میں سارے ہیں, جس کی پشتو ہے, جس کی ہندکو ہے, جس کی سرائکی, مثال کے طور پر ڈیر اسماعیل خان میں جو اسکول بنا وہاں سرائکی میں تعلیم دی گئی, تو اس کا بہت زیادہ امپیکٹ پڑا. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ان لوگوں کو سائنس کی طرف توجہ ان کی دلائیں, تو جو تمام کورس تھا وہ پشتو یا ہندکو یا سرائکی زبان میں وہ تیار کیا گیا, میتھمیٹکس کا, سائنس کا. اب یہ 1926 میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں نے وہ کتابیں پڑھی ہیں, میں نے وہ دیکھی ہیں جن لوگوں کے جن شاگردوں کے پاس اس وقت کے شاگردوں کے پاس ہوتی, آپ حیران رہ جائیں گے. میں اس کا صرف ایک یہ جو پہاڑے ہیں, پہاڑی ایک دونی ہم کہتے ہیں نا, وہ اس کی کتاب میں دوا یو زلے دوا زلے سالور دوا درے زلے شپگ, اور اس کی ساتھ شکلیں بنا کر اتنی خوبصورت انداز سے میتھمیٹکس کو. اچھا, ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, یہ اس وقت کے شاگرد نے مجھے بتایا کہ میتھمیٹکس میں اب تو جو ہمارا BS کا میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو آپ بولو کہ گھر ناپ لو, وہ گھر کا ناپ نہیں کر سکتا, لیکن اس وقت کا اسٹوڈنٹ 4-5ویں کلاس کا وہ اس کو پٹوار کورس کروایا جاتا تھا. وہ زمینیں جو ہیں وہ اپنی اس کی پیمائش کرتا تھا, کیونکہ ان کو اسکول میں اور سلیبس میں یہ پشتو زبان میں سکھاتے تھے کہ بھئی آپ نے اس مختلف رقبوں کا احاطہ یا رقبہ کس طرح معلوم کرنا ہے. تو ایک تو یہ تھا کہ سائنٹیفک طرف توجہ دی گئی. جو تیسری اس میں اہمیت تھی وہ یہ تھی کہ کنسیپچول ریلیجس لرننگ. اس سے پہلے کیا تھا, اس سے پہلے یہ لوگ جو تھے یہ مولوی مداری تھا, ان کو نچاتا تھا. باچا خان نے کیا کیا, انجمن اصلاح الافاقنا نے کیا کیا, اس نے کہا نہیں اس میں ہے کیا, یہ بچوں کو سمجھائیں. تو وہ احمد کاکا نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے, خدائی خدمتگار تحریک. وہ اپنی پہلی جلد میں لکھتے ہیں کہ جب میں اسکول میں گیا, میرا پہلا دن تھا, تو مولانا محمد اسرائیل صاحب قرآن شریف کی فلان آیت کا ترجمہ کرا رہے تھے, اور وہ پشتو زبان میں تھا, اور وہ اس کی تفسیر بتا رہے تھے جو آج تک مجھے یاد ہے. اب وہ کیا تھا, وہ یہ تھا کہ ریلیجس یعنی کنسیپچول ریلیجس تعلیم جو ہے اس کو پروموٹ کریں, تو لہٰذا اس کے لیے بھی نصاب میں تبدیلی لائی گئی. ٹھیک ہے. وہ بھی تو 3 پیراڈائم تھا. اور ایک اور جو تھا وہ کیا تھا, ٹیکنیکل ایجوکیشن. اب یہ تصور کریں کہ 1921 میں باچا خان جو تھا وہ اپنے اسکول میں ٹیکنیکل ایجوکیشن دیتا تھا, اور یہ بھی کس لیے دیتا تھا. اس وقت رواج یہ تھا کہ جو مولوی تھا اس کو لوگ 10 روپے گھر دیتے تھے,
جس میں مطلب اگر 120 گھر ہیں تو 10-10 روپے اکٹھا کر کے اس کو دیتے تھے. تو باچا خان اس کو کہتا تھا کہ دیکھو آپ آؤ ہماری اسکول میں فنی تعلیم حاصل کرو, ٹوپیاں بنانے کا سیکھو, جانماز بنانا سیکھ لو, جوتے بنانا سیکھ لو, اسی مسجد میں اس کو بھیجو, آپ اس 10 روپے کے وہ نہیں ہوں گے, آپ نہیں بیٹھیں گے, کیونکہ یہ تو آپ 10 روپے اس سے لیتے ہو تو آپ اس کے مطابق نماز کی ٹائمنگ بھی چینج کرا لیتے ہو, لیکن آپ خود مختار مولوی بنو. اس کو ان مولویوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دلوائی. ظاہر ہے وسائل کم تھے, لیکن آج بھی اگر آپ چارسدہ میں جائیں, عثمانزئی میں جائیں, تو 2 گاؤں میں, ایک رجڑ اور ایک عثمانزئی, اس میں جو یہ قدر کا کپڑا ہے یہ اس وقت سے 1921 سے آج تک یہ اس وقت بنا ہوا ہے, کڈا بنا ہوا ہے, اور آج تک وہ کپڑے وہاں پہ بن رہے ہیں. یہ جو تھا یہ آزاد اسکول عثمانزئی کی ایجاد تھی کہ ان بچوں کو کڈے سے کپڑا سلوانا سینا سکھایا جائے, اور یہ آج تک ہے. اور آج کل تو میرا خیال میں اس سے سب سے بڑا چارسدہ کا بزنس کوئی نہیں ہے. تو یہ دیکھو ان کی ایجوکیشن اور کریکولم اپنی تھی. بدقسمتی کیا تھی کہ 1947 میں اسکول پاکستان بننے کے ساتھ, جس طرح روغانی صاحب نے کہا 22 اگست کو جب یہ حکومت ختم ہوئی ڈاکٹر خان صاحب کی, تو اس کے ساتھ ان سکولز کو غیر قانونی سکول قرار دے کر ختم کر دیا گیا. یعنی وہ سکول جس میں سائنس دینی تھی, وہ سکول جس میں کنسیپچول ریلیجس لرننگ دینی تھی, وہ سکول جس میں ٹیکنیکل کورس سکھانے تھے, وہ خلاف قانون قرار دیے گئے. مجھے حیات صاحب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے قیام سے پہلے بھی اگر انگریز سرکار یہاں پہ موجود بھی تھے اور باچا خان نے اگر یہی ادارے قائم کیے تھے جو ڈاکٹر سہیل صاحب بتا رہے ہیں, اور یہی اگر اس کا نصاب آ رہا, آواز نہیں آ رہی؟ ہاں یار یہ نہیں آواز نہیں, وہ ایکو کا مسئلہ ہے. میں خود زور لگا لیتا ہوں, اس کو تھوڑا دور کر لیتا ہوں اپنے آپ سے. اگر یہی اس کا نصاب تھا ان تعلیمی اداروں کا یا ان مدرسوں کا جو باچا خان نے قائم کیے تھے, اتنا جدید اور پروگریسو, تو تب اس کو انگریز سرکار کو اس سے کیا پرابلم تھی, اور قیام پاکستان کے بعد بھی ان اداروں سے آج تک بھی پاکستانی سرکار کو کیا پرابلم ہے؟ اگر یہی, مجھے تو بظاہر یہ بہت غیر مضر قسم کا نصاب نظر آتا ہے, اور ہم اکثر و بیشتر اپنے پڑھے لکھے افراد کو دیکھتے ہیں تو وہ ایسے نصاب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک ہونا چاہیے, ایک بڑا روشن فکر معاشرہ ہونا چاہیے. تو اس طرح کے نصاب کے اوپر ان کو کیا اعتراضات ہیں, اور اس کے بالکل الٹ دقیانوسی نصاب کے اوپر اصرار کیوں ہوتا؟ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس یہ جو علوم ہیں یہ تھوڑے لیٹ پہنچتے ہیں, تھوڑے علوم یا معلومات؟ علوم بھی, میں علوم کی معلومات تو خیر آج کل تو تیز آ رہے ہیں, علوم کی میں بات کر رہا ہوں. بہت سی ٹرمینالوجیز ہیں. ابھی میں مولا اپنا سہیل صاحب سے بات کر رہا تھا, یہ سمیع الدین ارمان کا ایک کتاب چھپ رہا ہے مدرسہ اور امریکہ, تو اس پہ ہم بات کر رہے تھے. تو ارمان صاحب وہ ایسے ٹرمینالوجیز کو لا کے وہ پشتوں میں اس کو اپلائی کرتے ہیں تنقید میں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کہیں کہیں تو ہم 50 سال پہلے جو دنیا نے چھوڑ دیے ہیں, ابھی نئی ٹرمینالوجیز کی طرف اور نئی اس میں زاویے فکر آئے ہیں, ہم اس طرف جا رہے ہیں. تو جو لوگوں کو گورن کرنے کا جو آؤٹ پٹ ہونا چاہیے کریکولم کا, وہ لوگوں کو بہت پہلے سے وہ معلوم ہے. جو آپ پر رول کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی آپ کو ڈیموکریٹ نہیں دیکھنا چاہتے, وہ کبھی آپ میں رواداری کو برداشت نہیں کرتے. ہمارے مردان میں جس یونیورسٹی میں سہیل صاحب پڑھاتے ہیں, جو خان عبدالولی خان کے نام سے منسوب ہے, وہاں پر ایک واقعہ ہوا مشال خان کا, اور اس میں ایسا ہو گیا کہ لوگوں نے جو بچے تھے وہاں پر, جو اسٹوڈنٹس تھے جو اس میں ملوث تھے, ان کو پکڑا, ان کو پکڑنا شروع کر دیا. میں اس وقت چاہ رہا تھا, میں بائی چانس اس دن ہمارے ایک دوست کا ادھر شادی تھا تو میں مردان میں تھا, اور صبح 6 بجے مجھے یہ خبر آیا کہ وہ ایسا واقعہ ہوا ہے, تو میں ادھر سے صبح بھی گیا تھا.
تو میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ ابھی میرا اتنا ہو، قانون کی میں بات کرتا ہوں، بندوق کی بات نہیں کرتا، کہ اتنا قانون ہوتا کہ میں اس وقت کے جو ایجوکیشن وغیرہ کے اور جو منسٹر تھے اور جو آرمی چیف تھے اور ان سب کو لے کے جناح صاحب تک، اور ان کو میں پکڑ کے جیل میں ڈال دیتا، یہ بچوں کو چھوڑ دیتا کہ یہ تو آپ لوگوں نے بنائے ہیں. تو انگریز جو ہے وہ حکومت کر رہا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا کچھ ہو جو ان کو ان کی زبانوں میں سکھائے. یہ جو 1926 میں جو بات ہوتی ہے پشتو کا اور ہندکو کا اور سرائکی کا، یہ 2009-10 میں جب عوامی نیشنل پارٹی ایک کولیشن گورنمنٹ میں آئی تھی تو انہوں نے لینگویج اتھارٹی بنائی، اور اس میں جو ہے نا آپ بھی صاحب ضلع ہو گئے، اور یہ ہندکو اور سرائکی ان زبانوں کو جو ہے نا وہ قومی حیثیت بھی دیا گیا. تو یہ جو رواداری جو لوگوں کو ان کی عزت نفس، ان کے کلچر کا، ان کے اقدار کا جو دیتے ہیں، وہ حاکم جو زبردستی جو قابض ہوتے ہیں وہ نہیں دینا چاہتے. وہ انگریز بھی نہیں دینا چاہتے، وہ برداشت نہیں کر رہے تھے، وہ پاکستان بھی برداشت نہیں کر رہا. آج بھی میں یہ تقریباً یہ کیوں چھٹیوں نہیں سے دینا چاہتے؟ وہ رول کر رہے ہیں. مثلا اگر کسی صوبے کو اس کا حق مل جائے یا کسی زبان کو اس کا حق مل جائے تو اس میں کیا پرابلم کیا ہے ریاست کو یا اس کے اشرافیہ کو؟ مسئلہ کیا ہے، کیوں نہیں دینا چاہتے؟ ہم بڑے سادہ سے لوگ ہیں. ہم اسی بات پہ اپنے بچوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں جو مختلف سیاسی پارٹیوں کے ہیں، ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ساہیوال کے فصل کاٹ کے آپ پشاور لاؤ اور پشاور کے لوگوں کو کھلاؤ، تو آپ ساہیوال کے لوگوں کے ساتھ مل کر ہمیں پتھر مارو. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ احتجاج کرو یا کوئی اینی راستہ اختیار کرو. ہمارا آپ مجھ سے بڑے مشکل سوال پوچھتا ہے، میں آپ سے ایک آسان سوال پوچھتا ہے، فصل کسے کہتے ہیں؟ فصل جو ہوتا ہے، جو زمین میں کاشت ہوتا ہے، جس کو بخور کرتا ہے، پانی جس میں ڈالتا ہے، آپاشی کرتا ہے، وہ جس کو یوریا وغیرہ دیتا ہے، وہ جو سبز ہوتا ہے پھر پک جاتا ہے، پھر اس کو کاٹتا ہے. تمباکو پاکستان کہتے ہیں یہ فصل نہیں ہے. پاکستان کہتا ہے یہ فصل نہیں ہے. یہ جو بجلی ہے، تو ہم لوگ جو ڈیم ہے اس میں کہا ہے کہ آپ 2 روپے میں پیدا کرو. ہم آپ کو آج کل پتہ نہیں کتنے میں دے رہے ہیں، 40 میں دے رہے ہیں. کہتے ہیں آپ 2 میں پیدا کرو. تو یہ قابض ہیں. ہم کہتے ہیں مظلوم قومیتیں، یہاں مظلوم قومیتیں نہیں ہیں. پاکستان میں مقبوض اور محکوم اور مقہور قومیتیں ہیں. تو جو حاکم ہوتے ہیں، جو قبضہ گر ہوتے ہیں، وہ ایسی چیزوں کو، وہ اعتدال کو، وہ روشن فکری کو، وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتے. یہ بڑا سمپل سا ہے. ٹھیک ہے، میں آؤں گا آپ کے پاس دوبارہ. اس وقت تک آپ اپنے آپ کو اس بات کا یقین دلا لیں کہ آپ یہاں پر بہت کھل کے بات کر سکتے ہیں، جو آپ کے دل میں ہو وہ آپ یہاں پہ بیان کر سکتے ہیں. اور میں پھر آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ اگر اشرافیہ، مثلا اگر پاکستان میں تمام علاقائی طاقتوں کو اور صوبائی طاقتوں کو ان کے حقوق اگر مل جائے تو اس میں تو اشرافیہ کا بھی فائدہ ہے، اس میں پورے پاکستان کا فائدہ، مجھے ایسا لگتا ہے، جو کہ مجھے غلط لگتا ہوگا. لیکن میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنا فائدہ کیوں نہیں چاہ رہا. اس نصاب کو اگر ٹھیک کر دیا جائے، اس میں میرے بھی تو بچوں کا فائدہ ہے، میرا بھی فائدہ ہے. مجھے اس گتھی کو آپ نے سلجھانا ہے. تھوڑی دیر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ سانحہ بابڑا، یہاں تک تو بات میرا خیال ہے کہ ہم پہنچ گئے کہ پاکستان قائم ہو چکا اور ایک منتخب حکومت جو صوبہ سرحد میں تھی وہ توڑ دی گئی اور اس کی جگہ ایک نیا وزیر اعلیٰ لا کر بٹھایا گیا. اور اس کے بعد کے منظرنامے میں خدائے خدمتگار تحریک پہ باقاعدہ پابندی لگی اور جو ایک نئی جماعت بنائی گئی. میں چاہوں گا کہ اس جماعت کے اوپر آپ بھی پھر آپ بات کیجیے گا. لیکن اب اس سوال میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں. اور باچا خان جیل میں چلے گئے. باچا خان کو جیل کیوں ہوئی؟ ڈیڈ لاک کس بات کے اوپر آیا؟ اور سانحہ بابڑا کیوں رہنما ہوا؟ اس کو بالکل آپ بالکل جیسے ہم ابتدائی بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، آپ نے ہمیں اس کو ذرا تھوڑا تفصیل میں سمجھانا ہے کیا ہوا. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو اس کے 2 حصے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فروری 1946 میں تمام صوبوں کے انتخابات ہوئے. وہاں اس وقت کی NWFP میں
50 نشستوں کی اسمبلی میں 30 خدائی خدمتگاروں نے جیتے اور اسٹریٹ اوے انہوں نے حکومت بنا لی. ڈاکٹر خان صاحب وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے, قاضی عطا اللہ وزیر تعلیم, اور اس طرح 4 اور منسٹر, اور اس میں سکھ اور ہندو کی جو پارٹی تھی اس سے بھی ایک منسٹر تھا. اچھا, اب پاکستان بن رہا تھا, لوگ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان بن رہا تھا. یہ جو الیکشن ہوا تھا فروری 1946 کا, یہ اس نعرے پہ ہوا تھا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ, اور دوسرا اس نعرے پہ ہوا تھا کہ جو پاکستان مانتا ہے وہ مسلم لیگ کو ووٹ دے. اس کے باوجود پختونوں نے خدائی خدمتگاروں کو ووٹ دیا جن کا براہ راست جو ایفیلیشن تھا وہ کانگریس سے تھا. اب حکومت چل رہی تھی ٹھیک ٹھاک. 22 اگست کو ہوا کیا, 22 اگست کو جو آپ ان کی جو جناح صاحب کی جو آرڈیننس کے اس کا ڈیٹیل پڑھ لیں, جو مختلف, اگر آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو NWFP عبد القیوم خان, NWFP انڈر عبد القیوم خان ایڈمنسٹریشن, یہ ڈاکٹر منہاج الحسن کی PhD کی تھیسس ہے جو کہ ہسٹری میں پشاور یونیورسٹی سے ہوئی ہے. انہوں نے اس کی پوری تفصیل جو خط و کتابت ہوئی ہے وہ دی ہوئی ہے. 22 اگست کو, اچھا یہ وائسرائے, ٹھیک ہے, جناح صاحب اور خان قیوم اور مسلم لیگ کی جو دوسرے لیاقت علی خان, ان چاروں کے درمیان ہوئی ہے. اور یہ شروع ہوئی ہے 7 اگست سے. 7 اگست کو لکھتے ہیں جناح صاحب وائسرائے کو کہ آپ یہ جو حکومت ہے اس کو ختم کریں. وائسرائے جواب میں لکھتے ہیں کہ میں کیسے ختم کروں, اس کا قانونی جواز کیا ہے, میں کیسے ختم کروں, قانون میں کوئی یہ وہ نہیں ہے کہ میں اس کو ختم کروں. اچھا, اگر آپ نے ختم بھی کرنا تھا تو جمہوری اقدار یہ تھے کہ آپ جمہوری حکومت کو ختم کر رہے ہیں تو گورنر راج لگائیں. گورنر راج لگانا نہیں چاہتے تو آپ کے پاس دوسرا کون سا آپشن ہے؟ یہاں پہ کون سا آپشن استعمال کیا آپ نے؟ پہلے کہا اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوئی. براہ راست اکثریتی جماعت کے ہوتے ہوئے 22 اگست کو آرڈر ہوا, ایگزیکٹو آرڈر ہوا جناح صاحب گورنر جنرل کی طرف سے کہ بھائی خان قیوم جو ہے وہ نیکسٹ چیف منسٹر ہے. اچھا, اب یہ منسٹر ہیں تو یہ اسمبلی بلائیں گے, اعتماد کا ووٹ لیں گے, وہ ایگزیکٹو آرڈر سے چیف منسٹر بنی اور اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں بلایا جا رہا کیونکہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے. اچھا, اس میں ہوا کیا؟ اس میں یہ ہوا کہ خان قیوم جو ہی منسٹر بنا, چیف منسٹر بنا, یہ میری ہسٹری آف چارسدہ میں نے تمام دستاویزات دی ہوئی ہیں, انہوں نے پٹواریوں کو بلایا, پٹواریوں کو کہا کہ ہم آپ کو گرداور بنائیں گے, گرداور کو کہا ہم تحصیلدار بنائیں گے, تحصیلدار کو کہا ہم آپ کو اسسٹنٹ کمشنر بنائیں گے, جاؤ اور جہاں پہ بھی یہ خدائی خدمتگار ہے ان کو مسلم لیگ میں شامل کرواؤ. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جب باچا خان گرفتار ہوئے تھے اس وقت یہ جو جس بندے نے باچا خان کو گرفتار کیا تھا اس کو تحصیلدار سے براہ راست ڈپٹی کمشنر بنایا گیا تھا. اچھا, اب یہ ہوا, یہ سلسلہ چل نکلا, لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں. اس میں 2 خدائی خدمتگار جو تھے, میاں جعفر شاہ اور ایک سمین جان خان, جو خدائی خدمتگار سے منتخب ہوئے تھے, ان کی بھی وفاداریاں تبدیل کروائی گئی. ٹھیک ہے. اب 22 ہو گئے, پھر بھی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا, پھر بھی اکثریت نہیں ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر 3 خدائی خدمتگار ایسے تھے جن کو مانسیرا میں اور کرک میں جن کو میونسپل کمیٹی کا ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا. 3 اور چلے گئے تو 25 ہو گئے. تو 25 کی اسمبلی ہے, پھر بھی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا, پھر بھی اکثریت نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا؟ قاضی عطا اللہ کو گرفتار کیا گیا. پھر جو بنو سے ممبر تھے MLA اس کو گرفتار کیا گیا. یہ 3 ممبران کو گرفتار کیا گیا. اور آپ کو میں ایک وہ بات بتاؤں جو کہ بہت زیادہ وحشتناک ہے. قاضی عطا اللہ کو جب گرفتار کیا گیا تو اس کو جیل میں زہر بھی دیا گیا اور وہ میو اسپتال جیل میں اس کو جب ہوا تو میو اسپتال منتقل کیا گیا اور میو اسپتال میں وہ زیر حراست وفات پا گئے. اچھا, اب یہ اسمبلی کا اجلاس کب بلاتے ہیں؟ جب ان کی یہ سارے گرفتار ہیں 3 جی, 5 کی وفاداریاں تبدیل کی گئی. جس طرح وفاداریاں تبدیل کی گئی میں آپ کو قصے سناؤں تو بہت ٹائم لگے گا. لیکن ہوا کیا کہ اسمبلی میں ان کو اکثریت دلوائی گئی, خان قیوم کو. اچھا,
यहाँ तक तो बात ठीक थी, न बादशाह खान ने इस पर रद्द अमल लिखाया क्योंकि उनके पास पावर था। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि इस दौरान जिनाज साहब को पता चला, चीज़ों का पता चला, तो इन्होंने जो 1948 में इजलास हुआ कराची में असेंबली का, पहला आइन साज असेंबली का, उसमें बादशाह खान भी मेंबर थे, तो इन्होंने बुलावा भेजा बादशाह खान को। तो इनकी 1-to-1 मुलाकात हुई, ये मैं आपको बताऊं। 1-to-1 मुलाकात में जिनाज साहब ने बादशाह खान को कहा कि मैंने आपके खुदी खिदमतगारों की बड़ी तारीफ़ सुनी है, बड़े मुनज़्ज़म लोग हैं, बड़े मुखलिस लोग हैं, आप हमारे साथ आएँ, इस मुल्क की खिदमत करें। बादशाह खान ने कहा इससे बहुत अच्छी बात कौन सी है, यही तो हम भी चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि फिर क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि आप आ जाएं पेशावर, तो जब हमारा मरकज़ है वहाँ पे मैं तमाम अपनी सूबाई काबीना को और जरगे को बुलाता हूँ, वहाँ आप तकरीर करें, वहाँ तकरीर करने के बाद जरगा फैसला करेगा, हम आपकी खुशामदीद के लिए करेंगे, बड़ा इस्तकबालिया देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। इस दौरान जब ये एग्रीमेंट हुआ तो इस दौरान ये 3 MLAs के खतूत मेरे पास मौजूद हैं। इस दौरान खान क़यूम और लियाक़त अली ख़ान, इनकी कन्वर्सेशन हुई है और वो लिखने में मौजूद है कि अगर ये दोनों बाबे मिल गए तो हमारी खैर नहीं है। ये लिखा हुआ मेरे पास मौजूद है, लिखा हुआ जो एक MLA ने अपनी डायरी में लिखा और वो मेरे पास मौजूद है कि अगर ये दोनों बाबे मिल गए तो हमारी खैर नहीं है। अच्छा, जब ये मुलाकात हो रही थी तो उन्होंने जिनाज साहब ने इसको कहा कि यार मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये सरदार अब्दुल रब निश्तर, ये मुस्लिम लीग का जो था, हमने इसको मिनिस्टर बनाया, विफाकी मिनिस्टर था उसका, कहता है कि मेरे पास 41 इसके शिकायती खतूत आई हैं कि करप्शन करता है, तो मैं सुबह आपके हवाले करता हूँ। अच्छा, इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान खान क़यूम तो चीफ मिनिस्टर था। उस वक्त पेशावर से एक रोजनामा निकलता था, रोजनामा इस्लाह। इसने DSP की ड्यूटी लगाई कि अपनी पुलिस नफरी के साथ जाओ और इस्लाह के एडिटर जो कि उस वक्त सखानी बाजार में रहता था, उसको ये बयान दो कि ये कल के अखबार में छापे। उस बयान में लिखा हुआ था कि पाकिस्तान जो है वो रेत का ढेर है, अगर मैंने 1 लाख दे दिया तो तस नस हो जाएगा। अस तरफ बादशाह खान। तो जब वो उसने पढ़ा तो उसने कहा कि बादशाह खान ने कब कहा है? तो उसकी बीवी से मिनहाज साहब ने इंटरव्यू लिया है, जो उसकी PhD में मौजूद है। 1992 में ये इंटरव्यू हुआ है। उसकी बीवी ने कहा है कि ये तो पुलिस वाले आ गए और मेरे खामून को ज़ुदुकूब किया, घर में मारा, कहते कि अगर कल इस अखबार में ये न छपा तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो कहते हैं मजबूरन उसने छाप दिया। अच्छा, फिर 1962 में पेशावर हाई कोर्ट में उसी एडिटर ने स्टेटमेंट दिया हुआ था कि मुझसे क़यूम खान ने ज़बरदस्ती छपवाया था। अब हुआ क्या? वो अखबार जब अखबार में कल छपा, वो अखबार, उस अखबार की इजाफी 3000 कापियाँ छापी गई और वो पूरी सूबे और पूरी मुल्क में तकसीम की गई और उसकी एक कापी वो करके तो जिनाज साहब को भेजी गई और उसके साथ खान क़यूम ने ख़त लिखा कि ये देखो, जिसके साथ आप मुलाकात करने जा रहे हो वो तो कहता है कि पाकिस्तान जो है वो रेत का ढेर है, मेरे 1 लाख से तस नस हो जाएगा। साथ में एक और काम भी किया। उस वक्त आई चंद्रीगर जो थे वो काबुल में पाकिस्तान के सफ़ीर थे, उसको कहा कि तुम भी एक ख़त लिखो कि जब तुम जाओगे सदर याब तो वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो चंद्रीगर साहब ने भी एक ख़त लिखा। ये इस किताब में मैंने तमाम डिटेल मौजूद है, दी हुई हैं, हवाले भी हैं। चंद्रीगर साहब ने भी ख़त लिखा कि आप मत जाओ, वो आपको कत्ल कर देंगे। अच्छा, ज़ाहिर है जिनाज साहब जो थे वो उस वक्त, अगर आपको मालूम हो, जो आपने अगर कर्नल इलाही बख्श की किताब अगर देखी है तो उस वक्त जिनाज साहब बिल्कुल अकेले हो चुके थे। ये बिल्कुल अकेले हो चुके थे। ये फ्रस्ट्रेशन में चले गए कि यार ये वाकई खुद ही खिदमतगार मुझे मार न दे। अच्छा, एक और फिर वाक़या क्या हुआ? पेशावर में इनकी जो रूटीन की थी वो आ गई शेड्यूल में, जो ये गवर्नर हाउस आ गए। गवर्नर हाउस में पहले इन्होंने शेड्यूल खान क़यूम ने बनाया, तो इन्होंने कहा कि पहले इस्लामिया कॉलेज चलते हैं, वहाँ जलसा है, लोग आपको सुनना चाहते हैं, स्टूडेंट। इसमें इसने 4-5 मुस्लिम लीगियों को भेजा और मुस्लिम लीगियों ने वहाँ पे पश्तो में गड़बड़ की जलसे में। तो खान क़यूम खड़ा हो गया और उसने कहा कि खुदाई खिदमतगार के जलीलो, बैठ जाओ, गड़बड़ मत करो। तो आगे से जिनाज साहब को कह दिया कि ये देखो,
آپ اس کے جلسے میں صدریاب جا رہے ہیں, چارسدہ جا رہے ہیں, یہ تو آپ کے جلسے میں گڑبڑ کر رہا ہے. یہ وہی 4 لوگوں کے بارے میں بھی منہاج صاحب کی تیسس میں موجود ہے کہ وہ بھی مسلم لیگ کے لوگ تھے, بعد میں ان سے انٹرویوز بھی آئے ہیں, ان کے چپ بھی چکے ہیں. اچھا, یہ واقعہ ہوا. اب اس نے کیا کیا, اس نے جانے سے انکار کر دیا صدریاب, اور بادشاہ خان کو گورنر ہاؤس بلا لیا. جب بلا لیا تو خان عبد ولی خان کہتے ہیں کہ میں اپنی گاڑی میں لے کے گیا بادشاہ خان کو, صرف میں تھا اور وہ تھے. تو ہم بڑے خوش تھے کیونکہ خدائی خدمتگاروں نے پشاور سے لے کر چارسدہ تک استقبالیہ کیمپ بنائے ہوئے تھے, اتنی خوبصورت انہوں نے نمود و نمائش کر دیا تھا. کہتے ہیں جب یہ گئے, ڈاکٹر صاحب اس واقعے کو تھوڑا سا مختصر کر کے ذرا. اچھا اصل میں بات یہ ہے کہ یہ پھر سمجھیں گے. جی یہ بیک گراؤنڈ اس لیے ضروری ہے. اس وقت کیا ہوا, بادشاہ خان کو انہوں نے کہا جناح صاحب نے کہ میں نہیں آؤں گا, آپ نے پاکستان کے خلاف بیان دیا ہے. بادشاہ خان نے کہا کہ یہ میں نے بیان نہیں دیا. تو اس نے کہا آپ تردید کرتے. اس نے کہا میں تردید کس طرح کروں, آپ کا تو کوئی اخبار میرا بیان چھپواتا نہیں ہے. تو اس نے کہا آپ کے سامنے تردید کرتا ہوں نا, یہ تردید ہے. اس نے کہا نہیں, بس ایک شرط ہے, آپ مسلم لیگ میں شامل ہو جاؤ تمام خدائی خدمتگار, تو ہم مانتے ہیں, ورنہ میں نہیں آتا. تو اس نے کہا کہ یہ تو میرا ڈیسیجن نہیں ہے, میں ان کے پاس جاؤں گا. ان کے پاس جب گئے, انہوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے تو الیکشن اس بنیاد پہ لڑا تھا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ, تو ہماری پارٹی میں تو سکھ بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, ہم تو نہیں چاہتے کہ ہم مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں. میں آپ کو بتاؤں, یہ منموہن سنگھ جو تھا یہ بادشاہ خان کے اسکول کا پڑھا ہوا تھا. میں نے اس کا انٹرویو کیا ہے کہ یہ اس کا پڑھا ہوا تھا, اور اس نے کہا کہ جب اسلامیات کا پیریڈ شروع ہوتا تھا تو ہم اس طرف منہ کر کے تو حساب جو ہے وہ یاد کرتے تھے. تو وہ تو اس طرح تھی کہ اس میں اس کی اسکول میں تو منموہن سنگھ جیسے لوگ پڑھے تھے. اچھا, پھر کیا ہوا کہ جب یہ واقعہ ہوا, جناح صاحب چلے گئے, اور خان قیوب نے کہا کہ آخری بندہ میں تھا جو جناح صاحب سے ملا, اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ کرش آل خدائی خدمتگار. اور اس کے بعد بادشاہ خان جا رہے ہیں جون 1948 میں اپنے دورے پر بنو, اور ان کو گرفتار کیا گیا, تاج محمد اور نجو بابا اور بادشاہ خان, ان تینوں کو گرفتار کیا گیا. خدائی خدمتگار نے کہا کہ بھئی اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. احتجاج کیا ہوگا, رمضان آ رہی تھی اگلے دن, انہوں نے کہا کہ رمضان کے فوراً بعد بابڑا میں ایک احتجاجی جلوس نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, طے یہ ہوا کہ 12 اگست کو بابڑا سے ایک جلوس نکلے گا. اچھا, بابڑا جو ہے یہ چارسدہ میں جو 8 گاؤں ہے حشت نگر, اس میں سب سے پہلا گاؤں ہے. بابڑا سے جو جلوس نکلنا تھا, جہاں سے اس نے گزرنا تھا, اس راستے میں سڑک میں نہ کوئی سرکاری اسکول ہے, نہ کالج ہے, نہ اسپتال ہے. 1 کلومیٹر کا راستہ ہے, صرف گھر ہے, سڑک ہے اور مقبرہ ہے. اب یہ مجھے کوئی ریاست سمجھائے کہ اس 1 کلومیٹر کے احتجاج میں وہ کون سی قیامت تھی جو آنی تھی. اچھا, یہ جلوس ادھر سے نکلا فصیح بادشاہ کے حجرے سے 12 اگست کو صبح 8 بجے, اور جو ہی یہ اپنے منزل پہ پہنچا جہاں پہ بڑا جلسہ ہونا تھا, تو اوپر لگی تھی مشین گنیں عمارتوں پہ, اور اس سے فائر ہوئی, اور فائر سپن ملنگ پہلا شخص تھا جس کے پاس سفید جھنڈا تھا, وہ لگا, اس کے بعد دوسرا لگا, تیسرا لگا. خواتین, مہرشیدہ کی والدہ, یہ اس وقت شہید ہو گئیں. تو یہ کل ملا کے جو میری اس کتاب میں اتھینٹک ریسرچ ہے, تو میں نے 154 ایسے گھرانے معلوم کیے ہیں جن کے لوگ اس میں شہید ہوئے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ ایسا بھی ایک بندہ مجھے ملا ہے, میں نے اس کا ریکارڈڈ انٹرویو کیا ہے. اس نے کہا بیٹا میں نے ایک قبر میں 6 بچوں کی لاشیں ڈالی تھی, کیونکہ یہ قبر وائز جرمانہ مانگ رہے تھے, تو اس لیے ہم ایک ایک قبر میں 2 افراد کو ڈالتے تھے. اچھا, پھر اس کا ثبوت کیا ہے, کلکتہ سے ایک اخبار نکلتا ہے, اور کلکتہ کے اخبار نے لکھا ہے کہ 300 خدائی خدمتگار وہ اس دن شہید ہوئے ہیں. 25 اور 45 کی فگر تو پشاور سے نکلنے والی اخبار نے, ابزرور نے دی ہے, 45 کی فکر تو ان کی ہے. اچھا, ہم مانتے ہیں انہوں نے بڑا یہ اس واقعے کو کہ پس منظر پہ نہیں جاتے, یہ ریزن پہ نہیں جاتے, یہ اس نوزائیدہ مملکت میں جمہوریت کے لیے پہلا نکلنے والا جلوس جو تھا وہ یہی تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت جو اس ملک میں ہے اس میں بابڑا کے شہیدوں کا خون ہے. اس سے پہلے جمہوریت کے لیے کیا کسی کی خدمات تھی وہ آپ تاریخ سب حاضر ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کا ثبوت سب سے بڑا کیا ہے, ثبوت یہ ہے کہ پروونشل اسمبلی پروسیڈنگز میں
NWP پروونشل اسمبلی پروسیڈنگ 1948 میں اسمبلی پروسیڈنگز میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خان قیوم تقریر کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو شکر ہے کہ ہمارے پاس ایمونیشن گولیاں ختم ہو گئی، ورنہ میں نے ایک خودی خدمتگار کو بھی نہیں چھوڑنا تھا۔ تو اس سے زیادہ بڑا ثبوت اور کون سا ہو سکتا ہے جو اسمبلی کے فلور پر ہے؟ اس میں مجھے یہ بتائیں حیات صاحب، آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ جیسے جلیانوالہ باغ ہے، جلیانوالہ باغ میں کہا یہ جاتا ہے کہ جو واقعہ ہوا اس کا کرب اپنی جگہ پہ ہے، جو لوگوں نے محسوس کیا، لیکن بہت بڑا مسئلہ تب پیدا ہوا جب برطانوی جو ان کے جو یہاں پہ اہلکار موجود تھے، افسران، انہوں نے جب مختلف فورمز کے اوپر بیٹھ کے جنرل ڈائر کو اس حوالے سے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر تلخی بہت زیادہ پیدا ہوئی کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں مارا گیا بلکہ جو اقدام کیا گیا اس کو سراہا بھی گیا۔ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جب بابڑا کا سانحہ ہوا تو آیا باقی پورے پاکستان میں یا ہماری سرکاری سطح پہ اس حوالے سے کوئی ندامت کا یا شرمندگی کا اظہار تھا، یا دکھ یا کرب کا اظہار تھا، یا یہاں پہ بھی اس کو اپریشیٹ کیا گیا، یا اس کے اوپر خاموشی اختیار کی گئی؟ کیا رد عمل تھا پاکستان میں اس حوالے سے؟ 14 اگست 1948 کو بابڑا کے شہداء کا سوئم تھا، اور مسلم لیگی ڈول نکل کر ان شہداء کے گھروں کے سامنے ناچ رہے تھے اور پاکستان کا جشن منا رہے تھے۔ یہ شرمندگی تھی۔ الحمدللہ وہ کل اور پرسوں بھی ہوگی، کیونکہ بہت بڑا پاکستان کو پتہ چلا ہے آج ابھی کہ وہ غلام ہے۔ ایسا ہوا جو ڈاکٹر صاحب نے بات کیا، یہ بابڑا جو باچا خان گرفتار ہوئے، باچا خان اور ان کے ساتھ جو 2 خدائی خدمتگار تھے، ان میں ایک نجو کا تھا ثوابی کے، اور ایک سالار منیر خان۔ ان کے پاس تینوں کے پاس ملا کر 83 روپے تھے جب یہ بنو جا رہے تھے، اور یہ مشاورت کے سلسلے میں جا رہے تھے۔ تو یہ بنو جا رہے تھے، ان کے پاس 83 روپے تھے۔ ان کے کوہاٹ کے قریب ان کو گرفتار کیا۔ ان کا جو گرفتار کر کے جو لسٹ ہے ارکاوز میں پڑا ہوا ہے، تو اس لسٹ کے مطابق تو 83 روپے تھے ان تینوں کے پاس۔ الزام یہ تھا کہ یہ فقیر ای پی جو ہے وزیرستان کے، شاید آپ تو خیر بہت واقف ہیں اس سے، وزیرستان ایک دفعہ پھر بیٹھ چکا ہے پرلت پہ، اتمازئی قبائل جو ہیں وہاں پہ۔ تو الزام یہ تھا کہ یہ لوگ فقیر ای پی کو فارن فنڈنگ کر رہے ہیں، باچا خان ان کو پیسے دے رہا ہے کہ تم پاکستان کے خلاف لڑو۔ اب ان کو تو گرفتار کیا گیا۔ اس گرفتاری پر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا رمضان کا مہینہ تھا، تو ایک اجلاس بلایا گیا۔ غنی خان کے گھر میں تھے وہ، دارالامان میں، خان عبدالغنی خان جو شاعر تھے، باچا خان کے جو بڑے فرزند تھے، بیٹے تھے۔ اس دن سالار امین جان جو بابڑا کے روز اس جلوس کو لیڈ کر رہا تھا، ان کی شادی تھی، تو وہ بارات لا رہے تھے۔ جب ایک جگہ پہنچی اور ان کو اطلاع پہنچی کہ باچا خان اور نجو کاکا اور سالار منیر خان کو گرفتار کیا گیا ہے اور اجلاس بلایا گیا ہے، تو اس نے بارات کو کہا کہ آپ دلہن کو گھر تک پہنچائیں، میں ہو کے آتا ہوں، شاید نہ آؤں۔ یہ سالار امین جان اپنی بارات کو چھوڑ کے وہ گیا۔ یہ 2 شادیاں بڑی کمال کی ہیں خدائی خدمتگار تحریک میں۔ ایک باچا خان کی دوسری شادی، کیونکہ جب باچا خان کا جب دوسرا شادی تھا، وہ اپنی وہ چچا کے لڑکے کے ساتھ گیا تھا پشاور دلہن کے لیے وہ کپڑے خریدنے کے لیے۔ اسی دن مردان میں بلاسٹ ہوا، تو باچا خان جب سر دریاب کو پار کر رہے تھے، ان کو پکڑا، پشاور کے جیل لے گئی کہ وہ مردان میں دھماکہ ہوا ہے تو شاید اس میں تمہارا ہاتھ ہو۔ تفتیش ہوا، 12 دن بعد باچا خان کو کہا تم بے گناہ ہو، گھر چلے جاؤ۔ وہ بیچارے نے اپنی شادی میں شرکت نہیں کی۔ ایک سالار منیر خان کا یہ واقعہ تھا۔ ان کی جو میٹنگ ہوا، جو بعد میں اس میں تفصیلی ایک وہ ہوا کہ رمضان کے بعد کریں گے احتجاج، اور اس پر جو مرکز عالیہ سردریاب میں جو ابھی جس کا روایت باچا خان مرکز کے نام سے چل رہا ہے، عوامی نیشنل پارٹی کا جو سیکریٹریٹ ہوتا ہے اس کو باچا خان مرکز کہتے ہیں، تو اس طرح اس مرکز میں جب اجلاس، مولانا عنایت اللہ تھورو مردان کے، انہوں نے اس کا روداد لکھا ہے، اس کتاب میں شائع ہے وہ۔ اس نے
4 فیصلے کیے. ان میں ایک مطالبہ تھا. مطالبہ یہ تھا کہ باچا خان اور جو ان کے ساتھ خدائی خدمتگار تھے ان کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فقیر پی کو فارن فنڈنگ نہیں کر رہے تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کسی بھی چینل سے, کسی بھی کرکٹ سے, کسی بھی اس سے نہیں کر رہے تھے. تو آپ اس کا رسید شائع کریں, کیونکہ وہ کچھ 2 لاکھ روپے تک کہہ رہے تھے کہ یہ دے رہے ہیں, اور ہے ان کے پاس کتنی 83 روپے. تو آپ اس کا رسید دکھائیں. ایک مطالبہ یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ باچا خان پر عدالت میں مقدمہ چلائیں, اور وہ مجرم ثابت ہو تو ہم ان کے ساتھ لاتعلقی کا اعلان کریں گے. تیسرا یہ تھا, یہ بڑا وہ دکھتا رگ ہے کہ جو ملک اسلام کے نام پر بنا ہے تو فوراً یہ اسمبلیاں تحلیل کر کے اسلام کو نافذ کیا جائے, جو انگریز قانون ہے اس کو ختم کیا جائے. اور چوتھا آپس میں یہ تھا, اس کے دعوت نامے بھی بنائے گئے کہ لوگوں کو کہیں کہ وہ 12 اگست کو بابڑا میں جمع ہوں گے, اکٹھے ہوں گے. رپورٹ کے مطابق بابڑا کے اجلاس میں جو عام لوگ آئے تھے وہ تو آئے تھے 5500. یہ باوردی جو خدائی خدمتگار تھے, سرخپوش, جو ان کا ایک خاص ڈریس کوڈ تھا, یہ اس میں تھے. باقی پاکستان کا اس وقت جو رد عمل تھا, ہم اس لیے اس پہ اعتراض نہیں کرتے جو ریکارڈ پہ نہیں ہے. ابھی پرسوں سوات میں جو ہوا, دیر میں ایک ایم پی اے کو گولی ماری گئی, اس کے بچہ, اس کا بھائی, اس کے 2 گارڈز جو ہیں وہ شہید ہوئے. یہ شہید تو بڑا خیر وہ غلط لفظ ہے, قتل ہوئے, شہید نہیں ہوئے, جو قتل ہو گئے تھے. ان کے بارے میں کوئی رائے نہیں آیا. ابھی ایمل ولی خان نے جو یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کر کہا کہ تحریک انصاف کے لوگ بتہ دے رہے ہیں, بتہ طالبان کو, اور اس کا اعتراف پرسوں اپنے اسٹیٹمنٹ میں, یہ اس کو ریکارڈ پہ نہ لایا جائے کیونکہ کوئی پتہ نہیں عمران خان کب مکر جائے, لیکن اس نے کہا ہے کہ ہاں میرے لوگوں کو بتوں کے لیے اور دھمکیاں وغیرہ مل رہی ہیں. تو ابھی جب تک وہ منکر نہیں ہوا ہے تا حکم ثانی وہ بحال ہے. تو ایمل ولی خان نے جو بات کہی ہے بتا کا, اس پہ باقی پاکستان کا کیا رد عمل ہے؟ 2 باتیں. تیسری بات, جب یہ ضرب عضب شروع ہو رہا تھا, وزیرستان کے لوگ وہ اپنا وطن چھوڑ کے, وہ گھر جہاں پر انہوں نے پاپل پل کیا تھا, جو زمین جو ان کا زمین ہے جس پہ وہ بچے بڑے ہو گئے تھے, اس کو چھوڑ رہے تھے. تو کہا گیا تھا کہ یہ طرف نہ آئے. میں 1948 کی بات نہیں کر رہا, میں ابھی کی باتیں کر رہا ہوں, یہ کچھ دنوں کی باتیں میں کر رہا ہوں. تو اگر کچھ لوگ ایسے ہیں باقی پاکستان میں جنہوں نے سنا ہو, جن کو دکھ ہوا ہو, تو ان کو ریکارڈ نہیں کیا گیا ہوگا. یہ تو رد عمل ہے اوورال. ریکارڈ کس طرح پڑا ہوا ہے؟ 1920-21 میں وزیرستان میں ایک بغاوت ہوئی تھی. بغاوت نہیں, وہ تو خیر وہ غدر اور آزادی والی جنگ والا اصطلاح ہے, لیکن انگریز وہاں پر لڑ رہے تھے اور ان کو بہت شکست ہو رہا تھا. تو انگریزوں نے سکندر مرزا کو بھیجا وہاں پر کمانڈ کے طور پر. اس بارے میں اس کے نواسے نے فرام پلاسی ٹو پارلیمنٹ میں بھی لکھا ہے. خان عبدالولی خان نے اس کو اپنی کتاب میں کوٹ کیا تھا. میں نے کہا کچھ تو مل جائے گا, تو میں گیا ارکائیوز میں پشاور. تو پشاور ارکائیوز میں وزیرستان کے فائلز دیکھ رہا تھا, اس سے کچھ ڈیٹا مجھے مل رہا تھا, میں وہ اٹھا رہا تھا. اسی وقت مجھے ایک ڈاکومنٹ ملا وہاں پر, اور اے گو ریلیف فرام این انٹولڈ ہسٹری. یہ جب بابڑا کا واقعہ ہوا 12 اگست 1948 میں, تو اس کے بعد ایک لیٹر کسی بنی نے لکھا تھا. یہ جو پرانی وہ لیٹر ٹائپ کے کاغذ تھے, 17 ڈاکومنٹس, 17 کاغذ تھے. اس پہ اس وقت سفارت خانے سارے وہ کراچی میں تھے, تو وہاں پر ان کو لکھا گیا تھا کہ ہمارے ساتھ بابڑا میں یہ ہوا, یہ ظلم ہوئے, ہمارے حقوق نہیں مل رہے ہیں, ہم موومنٹ نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. پھر یہ جو فرشتے ہیں ان کے ہاتھ لگا, یہ گھوما پھرا پھر پشاور آیا.
पेशावर में इस पे लिखा गया कि 2 बंदे ये कर सकते हैं, एक खान अब्दुल वली खान जो जेल में है, एक मास्टर करीम जो जेल में है। तो ये तो कन्फर्म है कि उन दोनों ने नहीं किया है। तो ताहुक्म सानी कि जब तक ये मालूम नहीं होता तो इसको सील कर दिया गया। ये डॉक्यूमेंट ये वज़ीरिस्तान के फ़ाइल में पड़ा हुआ था, मैंने चुराया नहीं, मैंने ओरिजिनल फिर वापस कर दिया, लेकिन वो जुमे का दिन था और मुझे पता था वो बंदा मुझे नहीं करने देगा, तो मैं वो अपने साथ लेकर आ गया। मैंने इसके फ़ोटो स्टेट बनाए और फिर के दिन उसको वापस कर दिया। ये मुझे मिला 9 अगस्त को, 12 अगस्त को ये मेरा बड़ा होने वाला था। खुदा बख्शे मुश्ताक मजरूई सफजई साहब को, उन्होंने उसी दिन इसका पश्तो में तर्जुमा किया, ज़लान उमन साहब ने उर्दू में तर्जुमा किया, और जो अंग्रेज़ी टेक्स्ट था तो इनको हमने 3 ज़ुबानों में छपवाया, ये सामने रख दिया। तो तारीख़ जो है वो इस तरह पड़ा हुआ है। लोगों ने, मैं कहूँगा कि जो आज से पहले, ये कोई आखिरी नहीं है, ये जो हमारे साथ जो बुराइयाँ हो रही हैं ये आखिरी नहीं है, और भी आने वाले हैं। वो गनी खान जो कहते थे नोडिर खदिरा रवान दी दमूला गचोरी, पाकिस्तान के अंदर रहने वाली कौमियतों ने जमहूरियत के साथ खड़ा होना है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के साथ खड़ा होना है। अगर हम आज ही कोई समझता है कि ये स्वात में हुआ, अगर आज कोई समझता है कि ये वज़ीरिस्तान में हुआ, तो वो याद रखें कि ये चीज़ें 1948 में 22 अगस्त 1947 को खुदाई खिदमतगारों के साथ शुरू हुआ है, जो बादशाह खान के साथ शुरू हुआ है, जो वली खान के साथ हुआ है, जो अजमल खटक के साथ हुआ है, जो असफंदियार वली खान के से होता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा है, वो उनके साथ भी हो रहा है और उनके साथ उसी शिद्दत के साथ होगा। अभी इनकी शिद्दत में थोड़ी कमी है, अभी उन्होंने पूरा वो शिद्दत महसूस नहीं किया है, ये महसूस करेंगे। तो आज से उठें, स्वात के साथ खड़े हो जाएं, वज़ीरिस्तान के साथ खड़े हो जाएं, जमहूरियत के साथ खड़े हो जाएं। मैं अब आपसे सवाल तो ये बनता है कि ये डॉक्यूमेंट चुराने के बाद आपने तौबा इस्तग़फ़ार की या नहीं की, या आप बिल्कुल मुतमईन हैं इस बात के ऊपर कि आपने चुरा के बहुत अच्छा किया? चले, मैं अब ज़ाहिर है कि यहाँ पे ऑडियंस मौजूद है और हमें कुछ सवालात आपके और उनके बीच भी थोड़ा सा मुकालमा कराना है, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, उस पर आप हल्की फुल्की अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा टाइम ऑलरेडी ले लिया है। कि बादशाह खान का जो अदम तशद्दुद का फ़लसफ़ा है या खुदाई खिदमतगारी का, उसको सोच के ही ख्याल आता है जैसे हज़रत मसीह का था कि अगर कोई आपको एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो आप दूसरा गाल पेश कर दें। तो ऐसा लगता है कि बादशाह खान का भी कुछ इस तरीके से कोई अल्टीमेट अदम तशद्दुद का कोई उनकी कोई फ़िलासफ़ी थी। जानना ये है कि क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं, या अगर कोई शख्स एक गाल पे थप्पड़ मारे और अगर इंसान दूसरा गाल भी पेश कर दे और वो उस पर भी मार दे, फिर क्या करे? तीसरा गाल नहीं है इंसान के पास कि वो भी पेश कर दे। और इस सिलसिले को आगे जारी रखना चाहिए कि अपने बच्चों के गाल पेश करें, फिर उसके बाद रिश्तेदारों के गाल पेश करें, या इस तशद्दुद का कोई एंड है? ये किस तरह की फ़िलासफ़ी है, इसको थोड़ा सा आप अगर देखिए, अंग्रेज़ अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखता है, खुदाई खिदमतगार की जितने भी फाइल्स हैं उसमें, कि ये खुदाई खिदमतगारों के पास जो अदम तशद्दुद का है, इसका इलाज हमारे पास नहीं है। अगर ये तशद्दुद पे उतर आएं तो हमारे पास बहुत सामान तशद्दुद का मौजूद है। उनके पास जहाज थे, बम थे, असलहा था, लेकिन ये तो निहत्ते थे। तो वो कह रहा था कि हम इसी वजह से एक बुनियादी यही अदम तशद्दुद का फ़लसफ़ा है जहाँ पे हम शिकस्त अपनी तस्लीम कर लेते हैं, वरना हम अगर ये तशद्दुद पे ये उकसाते थे, ये हर मौके पे उकसाते थे। और आपको मैं एक और बात कहूँ इस हवाले से, ये बादशाह खान जो थे अदम तशद्दुद पे बड़े कैलकुलेटेड थे, बड़े जजमेंटल थे, और उसका नतीजा ये है कि अभी हाल ही में एक रिसर्च हुई है जो कि इन्होंने की है इस्लामाबाद में, ये जो मामू लोगों की यूनिवर्सिटी क्या है यार, हाँ, एनडीयू यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ है, और उसमें ये हुआ है कि पिछले 100 साल में जितनी तहरीकी तशद्दुद की थी
اس کی سکسیس ریشو کیا ہے اور جو عدم تشدد کی اس کی سکسیس ریشو کیا ہے. یہ پبلش ہوئی ہے ڈاکومنٹ. 77% جو تشدد کی تحاریک تھی وہ ناکام ہوئی ہیں. تو اس سلسلے میں باچا خان بڑی کیلکولیٹڈ تھے. وہ تو آپ کو میں ایک بات بتاؤں, دلچسپ بات, یہ میرا خیال ہے اس سے زیادہ ثبوت نہیں ہو سکتا. 1939 میں کانگریس کا اجلاس ہو رہا تھا دلی میں, اور اس میں فرنگیوں نے امداد مانگی تھی کہ ہندوستان ہمارے ساتھ جنگ عظیم دوم میں شرکت کرے. تو اس میں سب نے ہاں میں ہاں ملایا. تو جب سب نے ملایا, کانگریس کے جتنے بھی لوگ تھے, تو ایک باچا خان جو تھے وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. تو گاندھی جی نے کہا کہ باچا خان آپ خاموش بیٹھے ہیں, آپ کچھ بولو. تو باچا خان کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا کہ ہاؤس نے تو آپ کو کہہ دیا کہ ہم جنگ میں شمولیت کرتے ہیں, میں نے تو بطور عقیدہ عدم تشدد کے فلسفے کو اپنایا ہے, اور میں نے 40 سال محنت کی ہے اپنے لوگوں سے ہتھیار اٹھاتے ہوئے اور لیتے ہوئے. میں دوبارہ انگریزوں کے لیے اور ان کی جنگ کے لیے ان کے ہاتھ میں اسلحہ دے دوں, میں یہ نہیں کر سکتا, لہٰذا میں کانگریس سے استعفیٰ دیتا ہوں. انہوں نے استعفیٰ دیا اور واک آؤٹ کر کے نکل آئے. اب اس کے بارے میں گاندھی جی نے نہرو کو, اور یہ آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو گاندھی جی پیپرز والیوم 27 میں چھپا ہے یہ لیٹر. انہوں نے کہا ہے, گاندھی جی نے نہرو کو خط لکھا ہے, کہتا ہے کہ جنگ عظیم دوم اور عدم تشدد کے فلسفے پر وہ کہتا ہے کہ جو کہ میرا تھا, اس میں ہم سب تشدد میں بہہ گئے. جو ایک بندہ اس پہ فرد واحد قائم تھا وہ باچا خان تھے. یہ لیٹر چھپا ہوا ہے, گاندھی جی پیپر میں بھی ہے, نہرو پیپرز میں بھی چھپا ہوا ہے. تو اس کو یہ کیلکولیٹڈ تھا. یہ آج بھی آپ کو میں بتاؤں ایک اور بات جو کہ ایک چیف کمشنر نے لکھا ہے لیٹر میں وائسرائے کو, وہ میں آپ کو بتاؤں. باچا خان سے کسی نے پوچھا, یہ جو آپ نے بات کی, کہ جو دوسرا ہے وہ ہم ایک مارتا ہے, پھر دوسرا بھی مارتا ہے, تو تیسرا کہاں سے مارے؟ تو باچا خان نے جواب دیا, اس نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ آپ بھوک ہڑتال مت کریں, میں نے کب کہا ہے کہ آپ مزاحمت مت کریں, میں نے کب کہا ہے آپ سیولائزڈ مزاحمت نہ کریں, میں نے کب کہا ہے کہ آپ جلوس نہ نکالیں. تشدد سے منع کیا ہے. تشدد اور مزاحمت, اس میں بہت فرق ہے. بہت شکریہ. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کرک سے یہ خان عبد الولی خان نے اپنے پاس اپنی کتاب میں نقل بھی کیا ہے اور اپنی گفتگو میں بھی نقل کیا ہے کہ ایک شخص کرک سے آیا جس کا اپنا نام, جو اس کے والد کا نام غفار خان ہی تھا. خان عبد الولی خان سے اس کی ملاقات ہوئی, اس نے اس کو ایک خط دیا اور ان سے کہا کہ یہ آپ کے والد خان عبد الغفار خان کے نام ہے, جو کہ میرے مرحوم والد نے ان کے لیے لکھا تھا. وہ خط جب خان عبد الغفار خان صاحب کے پاس گیا تو ولی خان کہتے ہیں کہ ابا بڑے افسردہ ہوئے وہ خط پڑھ کے, اور انہوں نے پڑھا اس خط کو. تو اس خط میں غفار خان مرحوم نے یہ لکھا تھا کہ میں اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا اور مسلم لیگ کے کچھ لوگ, ان کے نیشنل گارڈز کے لوگ ہمارے حجرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے کچھ توڑ پھوڑ کی اور اندر گھر میں جا کے ہمارے گھر کی عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی. میں نے بندوق اٹھائی, میں قریب تھا کہ میں ان پہ فائر کرنے والا تھا, لیکن مجھے آپ کی نصیحت یاد آئی کہ ہم نے تشدد کی طرف نہیں جانا ہے. اس کے بعد دن گزرتے گئے. یہ وہ دورانیہ ہے کہ جس میں یہ حضرات سارے جیلوں میں موجود تھے. جب جیل سے واپس آئے تھے تب وہ خط ان کو ملا تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ کچھ دن گزر گئے لیکن میرا کرب اور میرا اضطراب بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور ہمارے غیرت کے اور ہمارے ثقافت کے اپنے کچھ تقاضے ہیں اس حالت میں کہ جب آپ کی گھروں کی عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی جائے, لیکن آپ نے ہمارے لیے ہمارے غیرت کی جتنی بھی ڈیفینیشنز تھے اور معنی تھے, مفہوم تھے, وہ آپ نے بدل کے رکھ دیے. اضطراب اور کرب بڑھتا جا رہا ہے اور حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اب نہ رات کو نیند آتی ہے اور نہ میں اپنے گھر سے باہر نکل سکتا ہوں. میرے پاس دو ہی راستے ہیں کہ میں انتقام لوں, بندوق لے کر جاؤں, اور یہ لوگ جو میرے سامنے گھومتے ہیں جو میرے گھر میں داخل ہوئے تھے, میں ان سے انتقام لے کے اپنا حساب برابر کروں. لیکن آپ نے منع کیا تھا, آپ نے نصیحت کی تھی کہ تشدد نہیں کرنا, سو میں تشدد نہیں کر رہا. دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ میں بندوق اٹھاؤں اور اپنی کن پٹی پہ رکھوں, اور جس کرب کے اندر میں مبتلا ہوں اس سے میں ہمیشہ کے لیے اپنی جان چھڑا لوں. اور یہ خط جس وقت آپ کو ملے گا میں اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گا, اور میں اپنی اس موت کے لیے دو لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں, ایک میں اپنے خدا سے اور اپنے باچا خان سے. یہ خدائے خدمتگار تحریک تھی اور یہ باچا خان کا بنیادی فلسفہ تھا, جو ایک تبدیلی تھی. گاندھی جی نے بھی
اس بات کو کوٹ کیا، میں ان سارے دوستوں کا شکر گزار ہوں. یہ گاندھی جی نے ان کا اعتراف کیا خان عبدالغفار خان کا کہ عدم تشدد کی بات میں نے بھی کی تھی، لیکن میں نے اس سوسائٹی میں کی تھی جس میں لوگ پہلے ہی غیر مسلح تھے. لیکن خان عبدالغفار خان نے اس معاشرے میں عدم تشدد کی بات کی تھی کہ جہاں پہ لوگ مسلح ہوتے تھے، جہاں پہ فیصلے لوگ بندوق کے ذریعے سے کرتے اور کرواتے تھے. اس معاشرے میں بات کرنا، لوگوں سے بندوق لے کے ان کو سرنڈر کروانا اور ان کے ہاتھ میں قلم پکڑانا اور ان کو پرامن مزاحمت کا طریقہ سکھانا، یہ بلا شبہ خان عبدالغفار خان کا کریڈٹ ہے. ان کی گفتگو سن کر آپ کو یہ بھی اندازہ ہوا ہوگا، یہ صرف 1948 کا دورانیہ، یعنی صرف ایک سال کے دورانیے میں پاکستان میں صرف آپ چونکہ ہم بابڑا کا ذکر کر رہے تھے اس لیے صرف اور صرف صوبہ سرحد کی اسمبلی کا ذکر آیا. ایک ہی سال کے اندر 6 وزرائے اعلیٰ نیچے سندھ کی اسمبلی میں بدل دیے گئے تھے غیر جمہوری غیر سیاسی طریقے سے. اسی زمانے میں جو تشدد کا بلوچستان میں آغاز ہوا وہ بھی اسی دورانیے کی بات ہے. جو صورتحال اس وقت تو مشرقی بنگال کہلایا جاتا تھا، لیکن جو مشرقی پاکستان پھر بعد میں ہو گیا، بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ اسی دورانیے کی باتیں ہیں. وہ واقعہ بھی 1948 کا ہی ہے غالباً، جب ڈھاکہ کالج میں کھڑا ہو کے قائد اعظم جناح نے زبان کے حوالے سے بات کی اور ایک نئے فساد کی اور ایک نئی برائی کی بنیاد جو ہے وہاں پہ پڑی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی کی تاریخ میں بھی ہمیں آئینی بحران کا سامنا ہے، سیاسی بحران کا سامنا ہے، اخلاقی بحران کا سامنا ہے، تعلیمی بحران کا سامنا ہے، سماجی بحران کا سامنا ہے. لیکن سیاسی بحران سب سے اہم ہے اور اس کی بنیاد میرا خیال ان کی بات سننے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 1947 سے 48 کے درمیان میں رکھ دی گئی تھی اور اسی کی لیگیسی آج تک چل رہی ہے. اور ہم آج تک اپنے مزاج کے اندر آئین پسندی، جمہوریت پسندی پیدا نہیں کر سکے. میں آپ دونوں کے بیچ میں سے آپ دونوں کا بہت شکریہ. دونوں حضرات باہر سے تشریف لائے تھے اور آپ دوستوں میں سے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. لیکن جو دوست باہر سے خاص طور سے پشاور اس کے آس پاس کے علاقوں سے تشریف لائے ہیں آپ کا بہت زیادہ شکریہ. اب میں فلور جو ہے وہ آپ دونوں صاحبان کے بیچ میں رکھتا ہوں. آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ان سے ضرور کریں، کوئی آپ کا اپنا کوئی کمنٹ ہو وہ کریں. آپ میرا سوال یہ ہے کہ حکمرانوں نے یا اسٹیٹ نے تو اس بیانیے کو نہیں چلنے دیا، لیکن وہ کیا وجوہات تھے کہ علاقائی طور پہ ان گھروں کے لوگ جو مرے اور میں بابڑا میں رہتے ہوئے ہم نے اس سوگ کو اس طریقے سے نہیں اپنے ثقافت کا، اپنے کلچر کا حصہ بنایا کہ آج بھی ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ بابڑا میں شاید اس لیول کی کوئی کانفرنس نہیں ہو رہی ہوگی نارتھ مانزئی. اور ان گھرانوں نے، ان لوگوں نے، جن میں سے میں ہوں، چاہیے میری کمیونٹی کی یا اس علاقے کا قصور ہے. سن ہے بابڑا کے بعد یہ کچھ 40-45 دن ہوئے تھے اس واقعے کے. تو ایک خودی خدمتگاروں نے ایک کمیٹی بنائی اور انہوں نے کہا کہ جتنے شہداء ہیں اور جتنے زخمی ہیں ان کی لسٹ بنائی جائے. تو جن کے گھر پہ یہ اجلاس ہوا وہ بھی چارسدہ خاص کا تھا، بابڑا کے ساتھ جو گاؤں ہیں. پولیس گئی، ان کو پتہ چلا، پولیس گئی. یہ اس کتاب میں نے ساری سٹوری لکھی ہوئی ہے. اور ان کے گھر کے اوپر جو جھنڈا تھا خدائی خدمتگار کا وہ نکالا اور اس سے جھنڈے کے کپڑے کو پاڑ دیا. اس آدمی کو ننگا کر کے اس کے غزوہ خاص میں گھسیڑ دیا گیا وہ ڈنڈا اور اس کو محلے میں پھیرایا گیا. لہٰذا اس کے بعد کسی اور کی کیا جرت ہو سکتی تھی کہ وہ بابڑا کے بارے میں بات کرتا، لکھتا، ریسرچ کرتا. اس سے زیادہ تضحیکناک صورتحال آپ اور کیا دیکھ رہے ہیں. اور میں نے کہا یہ تھوڑا سا تاریخی چارسدہ کتاب کو پڑھ لے. ابھی حال ہی میں ہم نے مفکورہ سے چھپوائی ہے. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، لوگ تو کہتے ہیں نا عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی 2013 میں اور میاں افتخار صاحب میرے خیال میں سب سے طاقتور منسٹر تھے. اور جب میں یہ کتاب لکھ رہا تھا تو میں نے سنا تھا کہ چارسدہ میں کسی مقام پہ پٹوار سرکل میں کچھ ریکارڈ موجود ہے. اس نے فون کیا ڈی سی کو، اس ڈی سی کے پاس میں گیا اور اس نے مجھے 18 دن اس ریکارڈ تک رسائی نہ ہونے دی جب تک کہ وہ انہوں نے غائب نہیں کروائی. یہ میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، یہ اس وقت کی بات نہیں کر رہا جس میں مسلم لیگ یا پیپل پارٹی یا تحریک انصاف کی حکومت ہے. یہ اس وقت جب عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت ہے. یہ جو اب میں نے لسٹ چھاپی ہے یہ جس طرح انہوں نے چرائی تھی یہ میں نے چرائی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ مجھے
اور روغانی کو آپ کچھ دنوں بعد جیل میں دیکھیں گے. تو لہٰذا میں نے اس سے کتاب اس لیے چھپوائی کہ یہ میرے ساتھ جیل گزار سکتا ہے. میں ایک بات آپ کو بتا دوں. جو گورنمنٹ ریکارڈ ہے، جو رپورٹس جو ہم کاپی بھی نہ کر سکے، چورا بھی نہ سکے، 56,000 وہ بلٹ مارے گئے ہیں. اسپن ملنگ، آپ بابڑا کے ہو، آپ کو اسپن ملنگ کو 52 گولیاں لگیں اسپن ملنگ کو. اور جو ابھی عوامی نیشنل پارٹی تحصیل چارسدہ کے نائب صدر ہیں شہزاد صاحب، ان کی ماں کو خدا بخشے، میرے خیال میں 2006-07 میں اس نے بات کی تھی کہ میں ایسی تھی کہ جب یہ فائر ہو رہے تھے تو میں وہ بلے پر آ گیا، کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں، وہ دیوار کے اوپر آ گئی نا، تو وہ آوازیں کر رہے تھے کہ نیچے اترو نیچے اترو. بابڑا کا جو علاقہ تھا، اس کو 50,000 روپیہ اس زمانے میں جرمانہ کیا گیا، اس کے رسید موجود ہیں. بابڑا کا جو علاقہ ہے اس کو 50,000 روپیہ جرمانہ کیا گیا. جو زخمی ہوا تھا اور جو مارا گیا تھا، ان کے زخموں کے حساب سے جو جرمانے وصول ہوئے وہ 11,395 روپیہ ہے. 11,395. مجھے بڑا اعتراض ہے اس بات پہ، بڑا دکھ ہے. ہمارے لوگ اکثر بابڑا کو کہتے ہیں دوسرا کربلا. ظلم اور بربریت کے حوالے سے وہ بھی ایک جمہوریت کا، ایک انصاف کا ایک لڑائی تھا، بابڑا بھی تھا. وہاں پر کم سے ہی تلوار کے مقابلے میں تلوار تھا، وہاں موقع نہ ملا ہو برابری کے مقابلے کا، لیکن جنگ کے مقابلے میں جنگ کا تھا. یہاں پر آپ عبد المالک فدا کا نظم پڑھو، مرگیا مرازہ در زماں، موت تم مت آؤ میں سامنے آ رہا ہوں. اس حوالے سے یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا وہ تھا واقعہ ہے، اور انسانیت شاید اتنا نہ گرے جتنا 12 اگست 1948 کو گرا تھا. اسٹیٹ شاید اتنا ستیلا، اتنا بہیمانہ اور اتنا ظالم نہ ہو. پھر ایک واقعہ جو انہوں نے کوہاٹ کے غفار خان کا کیا، ایک جو احمد کاکا ہے وہ بھی بابڑا کا ہے. آپ کہتے ہو بابڑا کا ہوں، تو وہ ان کا بیٹا ابھی زندہ ہے، ظفر کاکا. میرے خیال میں کچھ 2012-13 میں ان کے پاس گیا. میں نے ان کو کہا ظفر کاکا کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا میں دوسری جماعت میں پڑھ رہا تھا. تھوڑا وہ میں اس سے اسفندیار ولی خان کی ماں کا پوچھ رہا تھا، تو وہ مجھے بتا رہا تھا. تو ایک دن وہ ضعیف ہے بہت، ابھی بھی شکر زندہ ہے تو باتوں کو تھوڑا کنیکٹ نہیں کر سکتی، لیکن ہیں ابھی شروع ہو جائے تو بات بتاتے ہیں. انہوں نے کہا جب باچا خان جیل سے نکلے، 6 سال نکلے تھے، شاید زیادہ لوگوں کے اس میں نہ ہو، اسفندیار ولی خان کی جو ماں تھی وہ بابڑا میں اگرچہ اسکول حکومت نے وہ بند ہوئے تھے تو وہ بچے کو پڑھاتی تھی وہاں پر، تاجو بی بی. تو اسفندیار ولی خان ان کے پیٹ پہ تھا. 12 اگست 1948 کے دن جب یہ لڑائی شروع ہوا تو احمد کاکا کا بیٹا کہتا ہے کہ میری ماں یہ تاجو بی بی، جس طرح انہوں نے کہا کچھ عورتیں شہید ہوئی تھیں، تو یہ زخمیوں کی پٹیاں باندھتی تھیں. اب یہ ریکارڈ پہ آنا چاہیے، مطلب یہ بات ریکارڈ پہ آنا چاہیے. وہ رونے لگا. اس نے کہا وہ میری ماں اور یہ تاجو بی بی، یہ تاجو بی بی کا تو مسئلہ بھی تھا، وہ تو پریگننٹ تھی، تو وہ جب یہ کپڑے ختم ہوئی تو یہ اپنی وہ جو دوپٹی بھی ختم ہو گئی تھی، یہ اپنے دامن کاٹ رہے تھے. یہ بڑا وہ ہے کہ میری ماں کا جو ہے نا وہ ناڑا نظر آیا، تو وہ ایسی وہ کھڑا ہوا، وہ بڑا ضعیف ہے، وہ کھڑا ہوا کہتے میری ماں ایسی ہو گئی اور رونے لگی. تو پھر ابھی اس سردریاب میں اس کا وہ ہے گھر ہے، میں نام بھول گیا اس وقت، یاد آ جائے گا. کہتے اس کی ماں جو تھی وہ یہ بیل گاڑی جو ہے اس میں گھر کے بستر اور رضائیہ اور یہ چیزیں لوڈ کر کے وہ آ رہی تھی. اور کہتے میرے ماں نے مجھے کہا کہ گھر میں جو تھان پڑے ہیں کپڑوں کے، جو رول پڑے ہیں، وہ اٹھاؤ اور وہ لاؤ. کہتے میں گیا گھر میں دوڑ کر، میں وہ کپڑے اٹھا کر لایا، اور میرے ماں اس وقت اسی جگہ ایسی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ رو رہی تھی کیونکہ تاجو بی بی کو گولی لگی تھی یہاں پر کندھے پہ. ولی خان نے بھی اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے. 12 اگست 1948 کو تاجو بی بی
جو 5-6 ماہ کی وہ امید سے تھی, وہ جو اس دن گر گئی تھی وہ پھر نہیں اٹھ سکی. یہاں تک کہ فروری میں جو ہے نا وہ جنوری 1949 میں جس دن اسفندیار ولی خان پیدا ہوئے اسی دن اسی بستر پہ وہ مر گئی. اسفندیار خان ایک دن کا وہ یتیم ہوا. اس کا باپ جو تھا ولی خان وہ جیل میں تھا. جب ولی خان باہر جیل سے آئے, میرے خیال میں 1 مہینے بعد بیل پہ چھوڑا تھا نا ولی خان کو, اس کو کفن دفن کے لیے نہیں بھیجا. یہ وہ ہے اس میں اردو کے اس میں ایڈیشن میں, میں چاہوں گا یہاں وہ ہو اس لائبریری میں یہ کتابیں بھی لایا ہوں, میں بھیج دوں گا. وہ خان عبدالولی خان کی شاعری کو ایک طرف رکھ کے اس کی اور تاجو بی بی کا جو تعلق تھا, جو اس موت پہ اس نے لکھا ہے کہ آج میں گھر آیا تو صندوق میں وہ شادی کا جوڑا پڑا ہوا ہے جس میں تاجو میرے گھر میں آئی تھی. اس کو رزل میں دفن کیا گیا تھا, پھر وہاں سے اس کو اٹھا کے امانت دفن کیا تھا, شاہی باغ لائے وہاں پر دفن کیا. تو وہ جو منظر انہیں کھینچا ہے, آپ اپنی دل کو نکال کے ادھر پتھر رکھ کے موم ہو جائے گا جس طرح سے انہوں نے وہ کیا ہے. جب وہ واپس جیل سے آیا تو اسفندیار ولی خان 6 سال کے تھے. آپ میں سے کوئی سوچے وہ 6 سال کا بچہ, جوان بیوی کی موت, ایسی جیل کو دے کے وہ کہ جب پولیس آئے اس کے گھر میں, جو پروین بی بی اور نسرین بی بی ہیں, نسرین حیدر خان کی ماں ہے, کہ جب وہ پولیس سامان گھر کا لے کر جا رہے تھے تو وہ جھولا جو تھا جو ٹاٹے کرتا ہے اس سے ان بچوں کو پھینک کے وہ بھی اٹھایا پولیس نے, وہ بھی لے گئے. آج لوگ اٹھ کر آتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ فلانے نے بیان دے دیا تھا تو تشدد ہوا, وہ فلانے نے ایسا کر دیا تو ہم ایسا کریں گے. یہ خاطر افریدی کا شعر ہے کہ خلق پیتیر شوی در سرونونا خلط نتائے خاطر پتش خلق واڑی. ترجمہ کرو. میرا نام ارسلان وردگ ہے اور بابڑا سے میں واقف ہوں, پڑھتا بھی اس کے اوپر. یہاں پہ جو بات ہوئی تھی وہ ہے کہ عدم تشدد ایک فلسفہ ہے اور ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. ایک طرف اس فلسفے کی طاقت کو ایکسپلین کیا گیا کہ انگریز اس سے خوفزدہ تھا اور اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا اس کے خلاف, لیکن دوسری ہی سانس میں یہ کہا گیا کہ یہ فلسفہ پاکستانی ریاست کے سامنے ناکام ہو گیا, کیونکہ جتنا ظلم ہوا اور ظلم کے بعد مزید ظلم ہوتا رہا وہ آپ لوگوں نے ایکسپلین کیا. تو اس کو فلسفے کے بجائے ایز اے حکمت عملی یا اسٹریٹجی کا لفظ دے دیں, اور جس قسم کے حالات ہوتے ہیں اس حساب سے اسٹریٹجی بنائی جا سکتی ہے. وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ عدم تعاون کی بھی ہو سکتی ہے, احتجاج کی بھی ہو سکتی ہے, عدم گرفتاری کی بھی ہو سکتی ہے, اور ایسا بھی موقع انسان کے اوپر آ سکتا ہے کہ وہ تشدد کا بھی اسٹریٹجی لے سکتا ہے. اس کا کمپلیٹ انکار نہیں کرنا چاہیے کہ تشدد بالکل ہی ایک آؤٹ آف دا آپشنز ہے. اس کے بارے میں آپ کے کمنٹس؟ ہم میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ پاکستان کے اسٹیٹ کے ساتھ ابھی تشدد نہیں چلتا, ہم میں سے کسی نے بھی نہیں کہا. آپ نے کہا کہ ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ فلسفہ ہے اور اب کہتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں یہ ناکام ہوا ہے. ہم نے نہیں کہا کہ ناکام ہوا ہے. ریزلٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ناکام ہے. اب تک کس نے؟ نہیں جی, بالکل ناکام نہیں ہے. رو رہے ہیں, وزیرستان میں بھی رو رہے ہیں اور بابرا میں بھی رو رہے ہیں. یہ تو روئی. اسلام آباد میں آپ کو دکھا سکتا ہوں لوگ رو رہے ہیں, اسلام آباد میں بھی رو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی. سیاست جس پہ سب سے زیادہ سرمایہ کاری ہوئی ہے یا ہوا ہے جو بھی ہے, وہ سیاست کو بدنام کرنے پر ہوا ہے. سب سے مقدس جو چیز ہے وہ سیاست ہے. ہم تو بحیثیت پیروکار باچا خان کے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست وہ مسئلوں کو سلجھانے کا, حل نکالنے کا, آگے بڑھنے کا اور انسان کی زندگی کو بہتر کرنے کا وہ ہے راستہ ہے سیاست. سب سے زیادہ وہ آسما بی بی کا میرے خیال میں تھا, وہ کہہ رہی تھی کہ یہ جب حساب کتاب شروع ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا وفادار ہے. ہم پورے سیاسی باور پہ ہیں. ایک زمانہ تھا ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے تھے فاٹا پہ, یہاں پر آپس میں بات کرتے تھے, لیکن لیڈرشپ کی بنیاد پہ جب وہ بات کرتے تھے کہتے تھے تمہارا اس میں نہیں ہے جوریڈکشن میں, یہ وفاق کے انڈر ہے. آج ہم بات کر سکتے ہیں, ہم نے بات کا حق حاصل کر لیا ہے. سیاست کہتے ہیں اس کو
کہ جہاں پر امکانات ہو وہاں پر آپ کام کرو, جہاں امکانات نہ ہو وہاں امکانات پیدا کرنا آپ کا سیاسی کام ہے. تو ہم وہ کر رہے ہیں. ہم ان کو یہاں پکڑیں گے, یہاں پکڑا ہوا ہے, یا تو یہ لائن پہ آ جائیں گے یا لائن لگ جائیں گے, وہ بالکل کلیئر ہے. تو سیاست پر اعتماد کریں, جمہوریت پہ اعتماد کریں. سر آئی ایم سردار فرمان اللہ. سر ڈاکٹر محمد سہیل نے بہت اچھی طرح سے مطلب ہسٹری بیان کی باچا خان بابا کی. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اس ٹائم ریاست اتنا مضبوط تھا کہ جو بابرا وہ واقعہ پیش آیا اور اس پہ جو ہے مطلب اسٹیٹ جو ہے اسٹیٹ نے لوگوں کو اتنا پریس کر دیا کہ وہ آگے ابھی تک مجھے خود پتہ نہیں تھا بابرا واقعے کے بارے میں. تو آج بھی ہم دیکھ لیں تو اسٹیٹ ویسی بھی مضبوط ہے جس طرح اس زمانے میں تھا. تو ہم سر کنکلوژن کیا ہے اس سے اور یوتھ کو سر میرا کویشچن جو ہے وہ سر سہیل صاحب سے ہے کہ یوتھ جو ہے ہمارا کس طرح مطلب اس کو کر لے, کیا اگر ریاست اس بار پھر اس طرح کچھ کر لیتی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تھینک یو سر. 12 اگست 1948 کو جس دن بابڑا کا واقع ہوا تو چیف سیکرٹری, ریونیو آفیسر صوبے کا اور چیف کمشنر تینوں انگریز تھے. ریاست اتنی مضبوط تھی اور ریاست آج بھی اتنی مضبوط ہے کہ انہوں نے اپنے بچے چھوڑے ہوئے ہیں. جو کام وہ خود نہیں کر سکے وہ اپنے بچوں سے کرواتے ہیں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہ جو لوگوں کو جائیدادی دی جاتی تھی اس وقت زمانے میں, خان بہادر اس کو کہتے تھے. خان بہادر کو انگریز 1000 جرب زمین دیتا تھا. انگریز خود ظلم نہیں کرتا تھا. خان بہادر اپنے حجرے میں آزادی پسند لوگوں کو بلا کر مجسٹریسی نظام قائم کر کے سزائیں دیتا تھا. ان کے حجرے میں سزائیں دیتا تھا اور پھر ان کو پکڑ کے اپنے لاک اپ میں بند کرتا تھا. اسٹیٹ اس وقت بھی اتنا مضبوط تھا. انہی لوگوں کے بچے آج حکمران ہیں. اسٹیٹ ان کے لیے ہمارے لیے اتنا ہی مضبوط ہے. ہم جتنے اس وقت کمزور تھے اس وقت بھی اتنی ہی کمزور ہیں. آئین کے آنے کے ساتھ جو 73 کا ہے, جو 18ویں ترمیم ہوا ہے, اس کے ساتھ لوگوں کا وہ ایک جمہوری جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے. نا امید نہیں ہونا چاہیے, نا امیدی نہیں ہونا چاہیے. آگے بڑھنے کا وہ جو امید ہے وہ بحال رکھنا چاہیے. جناح صاحب نے جو حلف لیا تھا ان کو پھر دوسرے حلف لینے کا موقع نہیں ملا, وہ وفات ہوئی. انہیں جو حلف لیا تھا وہ بھی برطانیہ کی وفاداری کا تھا بحیثیت گورنر جنرل. تو اس کو یاد کریں اور اس تسلسل کو دیکھیں. تو ہم لوگوں نے وہ بوٹیاں جو ہیں وہ جو اختیارات ہیں وہ چینی ہے آہستہ سے اور لوگوں کے منتخب نمائندوں کو دینے ہیں. سر یہ جو شاید یہ بابڑا کے مسکر سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہو نہ ہو, ایک سمپل کویسچن ہے جس میں باچا خان کے تھوڑا سا کہ اگر ہم تھوڑا سی ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں دیکھیں, جیسے مسلم لیگ بنتا ہے 1916 میں, تو اس کو بیسکلی انگریز بناتے ہیں کانگریس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے, جبکہ وہ ہوتا نہیں ہے. اس کے بعد پھر ان کا ایک کنسٹنٹلی پرپیچول ان کی ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ مسلمان اگر ہے تو وہ مسلم لیگ کو صرف ووٹ دیں گے, اور جو انہیں پاکستان بنانی ہے تو پاکستان کو بھی انہوں نے ایک مذہبیت کے نام کے اوپر بنیادی طور پر وہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے. اسی جدوجہد میں بیسک ان کا یہ ایک آئیڈیا تھا. ان دوران ایک اور ہمارے پشتونخوا میں باچا خان بھی ہوتے ہیں کہ ان کا اپنا ایک بیانیہ ہوتا ہے جو کہ سم ہاؤ اس کا اورینٹیشن سیکولر ہوتا ہے ریلیجس پرسپیکٹیو سے, کہ وہ ہر ایک کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور ایک اس کی والنٹیئر ٹائپ کی ایک مومنٹس ہوتی ہے. تو جب کمیشن بنتی ہے پارٹیشن کی, جب یہ اوورال معاملہ ہوتا ہے, تو ابھی بھی سر نے بھی ذکر کیا کہ جیسے کہ باچا خان اور محمد علی جناح کا جب مکالمہ ہو رہا تھا, تو محمد علی جناح جب ان کو کہہ رہے تھے کہ اب آپ باچا خان یا خدای خدمتگار کوئٹ کر کے اور ہمارے ہاں آ جائے ہمارے اس میں, تو جواب میں باچا خان کہتے ہیں کہ نہیں, آپ کا جو ایک آپ کا پرپس تھا وہ تو کمپلیٹ ہو گیا, اسٹیٹ بن گئی پاکستان, تو آپ کافی زیادہ مختصر ہو گیا. اچھا, تو صرف یہ بتا دیں سر کہ جب پارٹیشن بنا تھا تو ان دوران باچا خان جو آپ نے پشتونستان کی ایک جو مقدمہ تھا وہ انہوں نے رکھا یا نہیں رکھا, یا تو رکھا تو وہ کیوں کامیاب نہیں ہوئے؟ اگر وہ اسٹیٹ بن رہے تھے مذہب کے نام کے اوپر تو اس دوران ایک پشتونستان کیوں نہیں بنا جو کہ بہت بڑی آبادی بھی تھی؟ اچھا,
دو چیزیں وہ اپنے پاس رکھی. وہ جو میں میں نے نہیں بیان کیا تھا وہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا. جب جناح صاحب اور باچا خان کا مکالمہ ہو رہا تھا تو باچا خان نے ان کو کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں خدائی خدمتگار تحریک کو تحلیل کر کے مسلم لیگ کا حصہ بنوں. ہمارا کونسل ہے, یہ میں نے سب سے پہلے میں کہا تھا کہ خدائی خدمتگار کا اصلاح الافاغنا کا جو تنظیم تھا اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس نے ایک تو یہ فیوڈلزم کو بالکل ختم کر دیا. باچا خان بہرام خان کا بیٹا تھا جس کا 4000 جرب کا زمین تھا, تو وہ ایک تو انہوں نے یہ کیا. وہاں پر جو سالار تھے نا جی, یہ جو کسبگر ہوتے ہیں, یہ جو جس کو کہتے ہیں جولاہا نائی, یہ کمانڈر ہوتے تھے. ایسے غنی خان جو ہے باچا خان کا بڑا بیٹا, وہ ایک اس کے جو کپڑے بناتا ہے خمتا کے قدر کے, اس جولاہے کے انڈر کام کرتا تھا, صفائی کا مہم یا اسکولوں کا یہ چیزیں. تو باچا خان نے اس کو کہا کہ یہ فیصلہ مجلس جو ہے, مجلس عاملہ جو کیبنٹ ہے خدائی خدمتگاروں کا, یہ فیصلہ وہ کرے گا. لیکن اگرچہ جناح صاحب ضد کر رہے تھے تو پھر انہوں نے لاجک بتایا یہ کہ اگر پھر آپ لاجک کی بات کرتے ہو تو مسلم لیگ کا مطلب تو آزادی حاصل کرنا تھا, تو جس طرح آپ نے آزادی کو سمجھا ہے اس طرح سے تو آپ آزاد ہو گئے ہو, تو اصلاح کا کام تو بہت ہے, لہٰذا خدائی خدمتگار کو ہونا چاہیے. ایک پوائنٹ تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ جو 46 کا الیکشن تھا فروری کا, جس طرح انہوں نے کہا تھا, دراصل وہ پاکستان کا ریفرینڈم تھا. اس میں دو جو باتیں تھی کہ جو مسلمان ہیں مسلم لیگ کے ساتھ کھڑا ہوگا, پختون مسلمان نہیں تھا اس میں پس منظر میں, وہ اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہو گیا, وہ خدائی خدمتگاروں کے ساتھ کھڑا ہو گیا. دوسرا یہ جب وہ فیصلہ آ گیا, یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ 30 اور 20 کا ریشو تھا, 30 خدائی خدمتگاروں کا وہ آئے تھے اور 20 جو ہے نا وہ 20 بھی جو آئے تھے وہ مسلم لیگ کے نہیں تھے. اس میں 7 تو ایک اتحاد کے, دوسرے کے, تیسرے کے, یہ اس وقت کے ویڈیو لیکس وغیرہ کے ذریعے اور یہ ڈاکومنٹس کے ذریعے ان کو توڑ کے تو 20 کر دیا گیا تھا. تو اس میں ایک پوائنٹ یہ نوٹ کر لے. دوسری بات جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے, یہ آپ کو برٹش ڈاکومنٹس میں بھی ملیں گے اور یہ ولی خان نے ان کو کاپی بھی کیا ہے ود ریفرنس. اس وقت جو آبادی تھی 20 لاکھ تک آبادی تھی, اس میں فاٹا نے بالکل حصہ نہیں لیا تھا الیکشن میں. یہ فاٹا تو وہ تو اس وقت بھی آزاد تھا. تو 2 لاکھ تک اس میں وہ پڑے ہیں, ووٹ پڑے ہیں. ولی خان نے اس کا بھی نوٹ کیا ہے. اس میں ایک بی بی تھی مانسہرہ کی, میں نام بھی نہیں لوں گا. ولی خان کہتے ہیں کہ وہ بعد میں جب یہ جمہوریت کا کھیل شروع ہوا تو پھر وہ اس کو بھی مار پڑی. تو اس نے مجھے کہا ایک میٹنگ میں کہ ولی خان آپ کو پتہ ہے میں نے 50 ووٹ ڈالے تھے, ایک تو اپنا ڈالا تھا ریفرینڈم میں, 50 ووٹ ڈالے تھے اس لیے کہ میں آ کر کہتی تھی کہ یہ میرے شوہر کی ہے, تو میں نے 50 ووٹ ڈالے تھے. تو ولی خان نے لکھا ہے کہ میں مسکرایا اور میں نے بی بی سے کہا کہ بی بی بالفرض وہاں ایک ووٹ والا کھڑا ہو کر تیرے کو کہتا کہ چلو بیگم اب بس کرو, تو کیا کرتی. تو اس طرح کے ریفرینڈم ہوئے. یہ مشرف کا ریفرینڈم تو مجھے یاد ہے, میں سڈیری بازار میں جو وہ چگل وغیرہ کے ان کے حجرے میں جو ریفرینڈم ہو رہا تھا, اسکول کے ٹیچر بیٹھے ہوئے تھے, وہ ٹپے مار رہے تھے. تو میرا باپ جب آیا اس نے کہا کہ جب آپ نے نہیں بولنا ہے تو ادھر ووٹ مت ڈالو, ایک وہ کارڈ اٹھاؤ اس پہ لکھو نہیں اور کھڑے ہو جاؤ. تو میں تو گیا, میں نے کہا ذرا میں اندر دیکھوں. یہ مشرف صاحب کا جو تھا وہ جو ریفرینڈم تھا. تو جب میں باہر آیا تو میرا باپ کھڑا تھا, وہ نہیں لے کے وہ کھڑا ہوا تھا. حالانکہ ہم دونوں آگ اور پانی ہیں, ابھی تھوڑا تھوڑا مل رہے ہیں. وہ پیپلز پارٹی والا ہے, میں NP والا ہوں, لیکن اس نقطے پر ہم دونوں جو بعد میں ایک ہونا تھا اس پر ہم اس وقت سے ایک تھے. آخری آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں, آپ کی طرح میں ایک اسٹوڈنٹ تھا, تو ولی خان بابا سے میں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ ولی خان بابا پاکستان میں ابھی تک 2 انتخابات ہوئے ہیں, یہ شاید 1970 اور 85 کا ہوا تھا, کوئی 86 کا 87 کا ٹائم تھا, جبکہ ہندوستان میں مسلسل انتخابات ہو رہے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی تو پاکستان میں مسلم لیگی کہتے تھے کہ ہم لے کے رہیں گے پاکستان, تو ان کو ملا پاکستان. ہندوستان میں وہ نعرے لگاتے رہے کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی, ان کو مل گئی آزادی. یہ بنیادی فرق ہے, ان کو آزادی ملی, ہمیں پاکستان ملا.
مجھے اندازہ ہے وقت کافی ہو گیا ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، وہ بات بیچ میں رہ گئی تھی، شاید بھول گئے تھے سر، کہ محکوم اور جو مقبوضہ قومیں ہیں، یا پاکستان میں تو کوئی ایجوکیشن سسٹم ہے ہی نہیں، تو جو وہ نصاب تیار کیا گیا تھا، یا اب بھی جو کوئی ایسی کوشش کی جاتی ہے، تو اس سے مسئلہ کیوں ہوتا ہے ریاست کو یا طاقتور لوگوں کو، اشرافیہ کو؟ یہ تو ڈاکٹر صاحب کمنٹ دیں گے. میں نے پہلے بھی کہا، میں اب بھی کہتا ہوں، یہ جو خطہ ہے، انگریز جو آیا ہوا تھا وہ یہاں پر قابض آیا تھا، وہ استعمار کی شکل میں آیا تھا. یہاں پر پاکستان جب آیا تو پاکستان انہی استعماری اور قابض نفسیات کے ساتھ آیا. اس کے جو بیوروکریسی کے، اس کے جو فوج کے جو نفسیات تھے وہ مکمل استعماری تھے. یہ بیچ میں جس پوائنٹ پہ سیاست اور جمہوریت نے پنپنا تھا، وہاں پر فوج کے منہ خون لگ گیا، تو وہ چیز شروع ہو گیا. تو جو قابض ہوتے ہیں، میں نے جو پہلے بھی کہا تھا، وہ نہیں چاہتے، جو خاص کر جنگی اقتصاد جو ہے، جو میں تانا دیتا ہوں. میں یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، یہ باچا خان یونیورسٹی پر حملہ ہوا تھا. میں اس یونیورسٹی میں تھا بطور نائب قاصد، میں وہاں کام کرتا تھا اس ٹائم. تو ہم 2 بجے تک وہاں پر پھنسے ہوئے تھے. پھر اگلے کچھ دنوں بعد ٹی وی والے آ گئے. پھر وہ ایک بی بی تھی، 10 PM ود نادیہ مرزا، کچھ ایسا نام تھا، لیکن خود جہاں بھی ہو خدا خوش رکھی. میرا ان کے ساتھ انٹرویو ہوا تو اس نے مجھے شام کو فون کیا کہ وہ لوگ آئے تھے، وہ ویڈیوز تو لے کر گئی، تیرا پوچھ رہے تھے، تو سنبھل کے رہنا. میں فخر سے کہتا ہوں، ہم سے یہ باچا خان نے، یہ خدائی خدمتگاری نے ہم سے 2 چیزیں چھین لیے ہیں. ایک تما، یہ آسرا کہ یار کوئی کچھ دے دے گا. ایک خوف لے لیا ہے، لا خوف علیہم. تو یہ 2 چیزیں لے لیا ہے. تو جب میں اس بی بی سے بات کر رہا تھا تو میں نے اس کو بولا کہ، اس نے کہا کہ آپ کے باتوں سے یہ لگتا ہے کہ فوج اور پارلیمنٹ میں شدید اختلاف ہے، یہ امن کے حوالے سے اور یہ دہشت گردی کے حوالے سے. میں نے اس کو کہا، بی بی قسم خدا کا، نواز شریف، راحیل شریف اور بابرا شریف ایک پیج پر ہے. وہ اس دن وہ ہو گیا. صبح مجھے تانے والے نے بلایا، تانے والوں نے کہا آپ تعاون کریں گے؟ میں نے کہا میرا مجال میں نہ کروں. تو ہم گئے پشاور نے اس نے کہا کہ یار آپ فوج کا مذاق اڑاتے ہو. میں نے کہا خدا نہ کریے، تو خالد بن ولید کا اولاد ہے، کدھر مذاق اڑائے گا. تو وہ ہمارے وی صاحب بھی تھے، تو وہ بندے نے وہ جو چپ ہوتا ہے وہ لگا کے، تو وہ میرا وہ شاٹ آ گیا. تو اس نے کہا یہ جو تم نے کہا ہے. میں نے کہا صاحب آپ دیکھیں، نواز شریف پارلیمنٹ کی طرف سے، اس کے سوال کو یاد رکھیں. راحیل شریف آرمی چیف ہے، بابرا شریف ہم لوگوں کی نمائندگی پہ عوام کی طرف سے. قسم خدا کے مولویوں میں کوئی شریف نہیں، ورنہ میں اس کا بھی نام لیتا. وہ تو بعد میں ویڈیوز آنا شروع ہو گئے. نصاب کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے کہ اسٹیٹ کیوں نہیں چاہتا کہ نصاب کرٹیکل ہو. اس لیے کہ اسٹیٹ کو کسی بھی وقت مینیپولیشن چاہیے ہوتی ہے، اور مینیپولیشن کے لیے وہ نصاب نہیں چاہیے جس میں کرٹیکل تھنکنگ ہو. میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جس وقت ابھی موجودہ یونیورسٹیوں میں بی ایس میں بطور خاص کہتا ہوں، بی ایس میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے، جس وقت یہ سسٹم ایچ ای سی کا اٹھا کے لا رہے تھے، اس وقت پاکستان ایجوکیشن میں 168 پر تھا 2001 میں، اور امریکہ پہلے نمبر پہ تھا. پہلے نمبر کا سسٹم اٹھا کے انہوں نے بی ایس کا 168 میں ڈالا. اب خدا کا خوف کرو کہ کسی ایک نمبر کا نصاب سسٹم آف ایجوکیشن یونیورسٹی میں آپ 168 پہ ڈالتے ہو تو اس میں کیا ہوگا. آپ کو میں بتاؤں کہ اتنا فرسودہ نصاب ہے اس وقت یونیورسٹیوں کا بی ایس لیول پہ کہ بچے کتاب پڑھتی نہیں ہیں. میں ان کو جب بورڈ پہ تصاویر دکھاتا ہوں، کوئی ٹرائنگل بناتا ہوں کہ یہ اکانومی ہے، یہ ایجوکیشن ہے، وہ پرچے میں بھی وہی ٹرائنگل بنا کے مجھے بھیج دیتے ہیں. یعنی کہ اتنا نہیں سوچتے کہ اس کے ساتھ 3 لکیریں خود اپنے سے لکھیں. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے پیدا کرنا ہے یوتیا، لہٰذا ان کو چاہیے یوتیا.
میں بطور اسپیکر آخری لفظ کو اسپنج کرتا ہوں. اچھا, بہت شکریہ آپ سارے دوستوں کا. بات تو اگر چلتی رہے گی تو چلتی ہی رہے گی. یہ کریٹیکل تھنکنگ کا ہی پلیٹ فارم ہے. ان صاحبان کا یہاں پہ آنے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ تاریخ جو ہم سے چھپائی گئی ہے, وہ سوال جو ہمیں کرنے نہیں دیا گیا, وہ جواب جو ہمیں ملے نہیں, یہ تھوڑی سی ہمیں کنفیوز کریں. پھر اپنی کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے ہم کتابوں کا پیچھا کریں, حقائق کا پیچھا کریں اور جائیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں. ورنہ بھی بیٹھے رہیں گے تو رات کے 2:30 بج جائیں گے اور یہ موضوع ختم نہیں ہوگا, کیونکہ 75 سال ہیں پاکستان کے. آج زیادہ تر پاکستان کے ایک ہی خطے کے اوپر بات ہوئی. وجہ یہی تھی کہ 12 اگست تھا 1948 کا, بابڑا کا سانحہ تھا. 16 دسمبر آئے گا تو آپ یہاں پہ بنگلہ دیش کے حوالے سے سقوط ڈھاکہ پہ بھی بات ہوگی. کوئی اور تاریخ آئے گی, ہم جن جن سانحوں سے گزرے ان سارے سانحوں پہ بات کریں گے. اور اس کا بنیادی مقصد خود احتسابی ہی ہے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں, اپنی غلطیوں کو دیکھیں اور اپنے مسائل کو خود سے ختم کرنے کی کچھ کوشش کریں اور سچی اور اچھی تاریخ کی طرف ہم جائیں. بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا. پھر ملاقات ہوگی کسی موضوع کے اوپر.